اللہ نے اپنی قدرت سے اس عظیم کائنات کو بنایا ہے۔ ساتوں آسمان، یہ زمین، اور آسمان اور زمین کے درمیان یہ سورج اور چاند، ستارے اور کہکشائیں، زمین پر یہ پہاڑ گاڑے ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے تنہا اس کو پیدا کیا، اور اللہ ہی اس سب کچھ کے مالک ہیں، اور اللہ ہی اس میں تصرف کرنے والے ہیں۔ پیدا بھی اللہ نے کیا، شکل بھی اللہ نے دی، نفع نقصان بھی اللہ نے رکھا، اور کسی چیز کو آزاد نہیں چھوڑا۔ سارے کائنات اللہ کے حکم کے ساتھ مربوط ہے۔ مٹی اور ریت کا کوئی ذرہ، درخت کا کوئی پتا، زمین کا کوئی ٹکڑا، پانی کا کوئی قطرہ اور یہ بادل کا کوئی ٹکڑا اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے، سب اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ پھر جب انسان کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا تھوڑے عرصے کے لیے، تو سارے کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، سب کچھ کا سب کچھ اکٹھے اے انسانوں تمہاری خدمت کے لیے لگایا، کیونکہ تمہیں بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی اس کو فنا کریں گے، اس کو ختم کریں گے، لیکن اے انسان تمہیں جو بنایا ہے ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، تمہارے دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے تم کو قابل ذکر چیز نہیں تھے، لیکن تمہیں سب سے بہترین خوبصورت شکل اور وجود عطا فرمایا، تمہیں کرامت اور شرافت بخشی، سب سے بڑا مقصد دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے پیدا کیا۔ پہلے عالم ارواح کی صورت میں عالم ارواح میں تھے، پھر ماں کے پیٹ میں آ کر تمہارا یہ جسم بنا، اور تھوڑی دیر کے لیے تم دنیا کے پیٹ میں آ گئے، لیکن یہی تمہارا عرصہ بہت اہم ہے، کیونکہ تم ہمیشہ کے لیے ہو۔ ایک دنیا کی زندگی ہے، اور ایک مرنے کے بعد قبر میں رہنا حشر تک، اور ایک 50,000 سال کا دن ہے۔ 50,000 سال کا دن قیامت کا حساب کا دن ہے، اور پھر جنت یا جہنم۔ ان تمام مراحل میں کامیاب ہونے کا دار و مدار اس تھوڑی سی زندگی کے ٹھیک ہونے پر ہے۔ اللہ پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اے میرے بندو کتنا دنیا میں ٹھہر کر آئے؟ تو پہلے جو لوگ تھے، انبیاء تھے، ان کی زندگیاں بڑی تھیں۔ کہتے نوح علیہ السلام کی 950 سال کی عمر تو وہ رات دن دعوت دینے کی ہے، اور نبوت ملنے سے پہلے کا بھی عرصہ ہے۔ اور قوم جب پانی میں غرق ہوگی پھر بھی نوح علیہ السلام کہتے ہیں 1200 سال کی زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی طرح پہلے زمانے میں عمریں بڑی ہوتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تم کتنا زمین میں ٹھہر کر آئے؟ تو انسان کیا کہے گا؟ یومن او بعد یوم، یعنی 1000 سال بھی زندگی ہو پھر بھی یہ مختصر ختم ہو جانے والی ہے، کہ ایک دن یا دن کا بھی بعد حصہ، پورا دن بھی نہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے اس آخرت کے لیے کیا تیاری کر کے لے کر آئے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، اور یہ زندگی تو اللہ نے ایک محنت اور تیاری کے لیے دی ہے۔ یہ زندگی اس دنیا کی زندگی کو آسائشوں والا بنانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگانا، انسان محنت کرتا ہے، کامیابی چاہنے کے لیے محنت اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے۔ جسم بھی اللہ نے دیا، صلاحیتیں بھی اللہ نے دی، اور جو اسباب محنت کے دیا وہ بھی اللہ نے دیے ہیں۔ اب اگر اس کو دنیا ہی کو اپنے سامنے رکھ کر اسی دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ساری صلاحیتیں لگانا، یہ ناکامی ہے، کیونکہ سارے انسان آخرت کے اعتبار سے نابینا ہے۔ موت کیا ہے، قبر میں کیا ہوگا، اور میدان محشر کا جو منظر ہے، اور جنت اور دوزخ، اللہ کی ذات اور فرشتے، یہ سب حق ہیں، لیکن انسان کی نظر سے غائب ہے۔ اس لیے حقیقی علم اللہ کی ذات پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اس پر ایمان، یہ اصل علم ہے۔ یہی انبیاء کرام جہاں تشریف لاتے تھے علم کو لے کر، اور انسانوں کے دلوں پر محنت کر کے ان کا رخ آخرت کی طرف موڑتے تھے۔
تو بھائی زندگی تو بہت مختصر ہے لیکن بڑی اہم ہے۔ اس زندگی کا بننا بھی، عافیت والا ہونا، راحت اور آرام، بھائی چارے والی زندگی والا ہونا، دنیا کا امن کا گہوارہ بننا اور اللہ کی طرف سے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھلنا، یہ موقوف ہے انسان کے دل کے یقین اور اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال پر۔ اس تھوڑی سی زندگی کو بنا لو، اللہ اس کو بھی بنا دیں گے اور آخرت کو بھی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، جو کچھ ہے اس کا ہے، ہم نے ان کی ماننی ہے۔ تو جو اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم ان کو دل کا اطمینان عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ جنگل میں جھونپڑوں میں رہ رہے ہوں، چاہے شہروں میں درمیانی گھروں میں رہ رہے ہوں، چاہے بڑے بڑے محلات میں بادشاہ بن کر رہ رہے ہوں، لیکن اللہ کو پہچانا اور اللہ کو اپنا الہ مانا اور اللہ کے احکام کو مانا تو اللہ بادشاہت میں بھی اطمینان عطا فرمائیں گے، درمیانے نقشوں میں اور محلات میں بھی اطمینان عطا فرمائیں گے، جنگل میں جھونپڑیوں میں بھی انعامت و جہاں اطمینان عطا فرمائیں گے، موت کے وقت بھی ان کی موت سعادت والی ہوگی، قبر بھی ان کے لیے راحت کی جگہ ہوگی، میدان محشر میں بھی اللہ عزت سے اٹھائیں گے کہ انسان یہ اعمال ہیں، اس کا سرمایہ یہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ جب سے انسان بالغ ہوا ایمان کی جو لہریں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں، جب جب زبان سے اللہ کو یاد کیا اس عمل کا نور اس کے ساتھ ہے، جتنی نمازیں پڑھی ان نمازوں کا نور اس کے ساتھ ہے، اللہ کا امر سمجھ کر جتنے لوگوں سے اچھے اخلاق برتے وہ ساتھ ہے، اور اپنی تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی دنیا کے کاموں میں جتنا اللہ کے احکام کو مانا اس کا نور ساتھ ہے، اور یہ امت دعوت والی ہے، جتنی دعوت دی وہ دعوت کا نور ساتھ ہے، اور ساری کائنات کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے کہ انسان کے اس نور کو پہچان کر یہ کائنات اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ جیسے ہماری یہ ظاہری آنکھیں ہم بیجوں کو دیکھتے ہیں، لباس کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے اسباب کو دیکھتے ہیں، اس کے اعتبار سے یہ تو ایم این اے ہے، یہ ایم پی ہے، یہ آئی جی پولیس ہے، یہ انسپکٹر ہے، یہ فوج کا جو ہے جنرل ہے، یہ فوج کا کیپٹن ہے، یہ فوج کا بریگیڈیئر ہے، یہ کلارک ہے، ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر پہچانتے ہیں اور ایسا معاملات کرتے ہیں، تو ان ساری کائنات انسان کے ایمان اور اعمال کو دیکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ اسی لیے یہ دنیا یہاں ہوتا ہوا چیزوں سے نظر آ رہا ہے لیکن کرنے والی ذات اس کے پیچھے اللہ کی ہے، اور یہی امتحان ہے انسان کا کہ انسان ساری کائنات سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان چیزوں سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین لے آئے۔ ان سب چیزوں کو بنانے والے بھی اللہ، ان سب چیزوں کو باقی رکھنے والے بھی اللہ، ان کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ، اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے بھی اللہ، اور نفع نقصان کی صفت رکھنے والے بھی اللہ، اور ان چیزوں کا نفع اور نقصان پہنچانا کسی کو وہ بھی اللہ کے امر سے ہے۔ ساری چیزوں میں کس کا امر چل رہا ہے بھائی؟ اللہ کا امر چل رہا ہے، اور یہی اصل انسان کا سرمایہ ہے۔ اسی لیے حضرات انبیاء کرام جب نافرمان اور باغی، ایسے جو دین پر تھے لیکن باغی ہو گئے، ان کی طرف بھیجے جاتے تھے، یا کفر تک پہنچ گئے، اللہ کا انکار کیا یا اللہ کے ساتھ شریک کیا، کفر اور شرک دونوں یہ جہاں سب سے بڑے گناہ ہے، ان کی طرف اللہ تعالی حضرات انبیاء کرام کو جو بھیجتے تھے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجتے تھے۔ انبیاء کرام علم کے ساتھ آتے تھے، اور علم کیا؟ علم یہ نہیں کہ الف انار بے بکری تے تختی، جو چیزیں زبان سے کہتے ہیں ان کو کاغذ میں چھاپ دیا، اس کی تصویر بنا دی اور یہاں سے دنیا کے علم کی ابتدا ہوئی، کہ جو چیز زبانوں پر ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کی کتابوں میں لکھ دیا۔ علم اللہ کی ذات کا یقین، ہمارے خالق اور مالک اور الہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی چاہت کو اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کرنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں، یہ چھوٹے چھوٹے صوبے
اور ان کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم یہ تو خود انسان ہیں، حالات کا شکار ہیں، معدوم تھے وجود ملا، اللہ نے پروان چڑھایا، بیمار ہوتے ہیں ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اور جناب بغاوت ہوتی ہے جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک دن موت آ جاتی ہے تو سارا ہی قصہ ختم۔ قد بنت الملوک لہا قصورا فلم تبق الملوک ولا القصور، کیسے سمجھا کہ شاید ہم ہزاروں سال باقی رہیں گے، اور بڑے بڑے قلعے بنائے، خود تو قلعوں کو خالی چھوڑ کر چلے گئے، اور قلعے بھی چند سالوں بعد کھنڈرات کا نشان اور عبرت کا نشان بن گئے، اور لوگوں کی سیرگاہیں بن گئے کہ جہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہاں پر ایک عام سے عام آدمی ٹکٹ لے کر عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور یہ قلعوں کی دیواریں پکار رہی ہیں، اے انسان یہ تمہارا وطن نہیں ہے، دھوکے میں نہیں آنا۔ جب یہ قلعے بنے تھے، ان میں محلات بنے تھے، اس میں کنیزیں اور رانیاں آئی تھیں، اس میں حشم ختم آئے تھے، بادشاہ کتنے دھوکے میں پڑا ہوا تھا۔ ایک قصہ لکھا کتابوں میں، ایک بادشاہ کو ویسے ہی شوق پیدا ہوا، ذرا میں عوام کو بھی اپنا جاہ و جلال اور اپنی حیثیت بتلاؤں کہ میں کیا ہوں۔ تو اسٹیبل میں سے سب سے اچھا جو کیا کہتے ہیں گھوڑا منگوایا، اور خزانہ میں سے سب سے اچھا لباس منگوایا، جوڑا منگوایا، اور پھر توڑا منگوایا، زیورات پہنے، اور گھوڑے پر سوار ہوا، فوجوں کو اپنے دائیں بائیں کھڑا کیا اور چلا، اور اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت اپنا جلوہ دکھانا چاہتے ہیں۔ لوگ تو جب اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو انسانوں کی عظمت ہوگی، قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور اس کے آنے پر ہاتھ اٹھا کر جھک رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں۔ ایک اللہ والے بھی تھے، تو بادشاہ تو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا دل میں، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے کہ واہ کیا میری یہ ہے، یہ جاہ و جلال ہے، شان اور عظمت ہے، اور کیا میرا دبدبہ ہے۔ ایک اللہ والے بھی تھے، وہ حکم تھا اور فوجیوں نے اور بڑوں نے کھڑے ہو جاؤ بادشاہ آ رہا ہے، وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کا دل اللہ سے اٹکا ہوا تھا، اور ان کے دل میں اللہ کی عظمت تھی۔ جب اللہ کی عظمت تھی تو وہ پتہ لگ جاتا ہے کون کتنی عظمت سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اس کا احساس ہوا کہ بھئی سب لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میری عظمت کو پہچان رہے ہیں، اور اس کے مطابق چہرے کے تاثرات ہیں اور اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، اور یہ تو بالکل جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کون ہوں۔ تو بلوایا اس کو، اسی وقت یا وہاں بلوایا اور اب پاس کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کہ جی خوب پہچانا ہے آپ کو۔ کیا پہچانا ہے آپ نے؟ کہ آپ تو ایسے کھڑے ہوئے جیسے جانتے نہیں۔ کہ جی ہاں، تو کیا پہچانا؟ کہ پانی کے گندے اور بدبودار قطرے سے بنے ہو، اور گندگیوں کا مجموعہ ہو، اور ایک دن کیڑوں کی خوراک بن جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے۔ اللہ والے تھے، اور ایسی دل سے بات کی یقین سے کہ بادشاہ زار و قطار رونے لگا کہ یہ سب دیکھنے والے دھوکے میں ہیں، اور واقعی تم نے مجھے پہچانا ہے۔ یہ امتحان ہے تھوڑا سا۔ کہتے ہیں جب دین والا، اس کو تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاح، اللہ سب کو پالتے ہیں، دنیا والوں کو بھی اللہ پال رہے ہیں اور دین والوں کو بھی اللہ پال رہے ہیں، لیکن دنیا والے اپنی صلاحیتیں جسمانی اور ذہنی عقلی اور جو اسباب دیے ہوئے ہیں دنیا کے بنانے میں، وہ اللہ کی نظروں سے گر گئے، وہ اللہ کی نظروں سے گر گئے۔ اور دین والوں کو بھی پالتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو ان کو پالتے ہیں ناراض ہو کر، آخرت بھی ان کی گئی، دنیا بھی بگڑ گئی۔ اور جو اللہ کو مان کر اللہ کے احکام پر چلتے ہیں تو ان کو بھی اللہ پالتے ہیں اور راضی ہو کر پالتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہتے ہیں یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی مختصر ہے، اللہ پوچھیں گے کتنا ٹھہر کر آئے، ایک دن یا آدھا دن؟ حالانکہ پچھلے لوگوں کی زندگی سینکڑوں سال ہوتی تھی، 1000، 1200، 800، 900، گھٹتا گیا 200، پھر اس امت کی عمر 60 سال، 63، 60 اور 70 کے درمیان۔ یہ خاص فضل ہے اللہ کا اس امت سے،
کہ عمل کرنے اور مشقت کا وقت تھوڑا سا دیا اور ذمہ داری نبیوں والی دی، اور اجر اس کا بہت بڑا اللہ نے رکھا ہے۔ یہ اس امت کے فضائل میں سے، تو یہ تھوڑی سی زندگی اس طرح گننے کے اعتبار سے بہت تھوڑی ہے، لیکن بڑی اہم ہے۔ اس زندگی کے صحیح گزرنے سے اللہ دنیا بھی جو ہے اس کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، عافیت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے یہ موت کا آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ روئیں سے روح نکلے گی اور روح کا تعلق ختم ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ بھئی موت کا مثال کیسی ہے؟ کہ ایسے کہ کانٹے دار جھاڑی ہو، بڑے بڑے کانٹے ہوں، اور اس پر ایک باریک سا دوپٹہ چادر ڈال دی جائے اور وہ کانٹے اس کے اندر سارے گھس جائیں اور اس چادر کو کھینچا جائے، ایک ایک تار الگ ہو جائے، تو یہ نافرمان کی موت کی مثال ہے کہ ایک ایک روئیں سے یا روح جو نکلے گی اور الگ ہوگی، اس کی ایسی تکلیف اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بھائی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ آسمانوں کا عالم ہے، زمین کا عالم ہے، سورج ستارے اور سیاروں کا عالم ہے، بادل اور ہواؤں کا عالم ہے، یہ دریاؤں کا عالم ہے، سمندروں کا عالم ہے، نباتات اور جمادات کا عالم ہے، اور حیوانات کا عالم ہے۔ حیوانات میں اڑنے والے بھی ہیں، حیوانات میں زمین پر چلنے والے، جنگل میں رہنے والے بھی ہیں، اور حیوانات میں زمین کے اندھیروں میں رہنے والے بھی ہیں، رینگنے والے بھی ہیں۔ تو سب کو وجود دینے والے، پالنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والا، چاہے انسان 2 پاؤں پر چل رہا ہو، گھوڑے اور اونٹ یہ 4 پاؤں پر چل رہے ہوں، بکریاں، چاہے کوئی فضاؤں میں اڑ رہا ہو، کوئی بھی ہے، اس کو پیدا بھی اللہ نے کیا، اس کے سارے اعضاء بھی اللہ نے بنائے، اس کے جسم کا نظام بھی اللہ چلا رہے ہیں، اور رزق کا انتظام بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر آئے اور اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا اور نبوت جیسا اعزاز عطا کیا، پیغام دیا کہ جاؤ یہ پیغام اپنی قوم کی طرف میں لے کر جاؤ جو نبیوں کی اولاد ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قولی، عملی دعوت سے، بدنی دعوت سے اللہ نے ان کو، حالانکہ کنعان اور شام سے آئے تھے، مصر جیسا لہلہاتا سرسبز اور شاداب باغات والا دریائے نیل کے ذریعے سے زمینیں آباد ہوں، یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ملک دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ جی ہاں، کہ کہاں غلام بن کر آئے اور جہاں بازار میں بیچا گیا، حالانکہ بہت حسین تھے اور بڑے عظیم تھے، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلوایا، بنی اسرائیل کو اللہ نے مصر کے سارے محلات، سارے باغات، سارے کھیت دے دیے۔ نبی کی محنت ہوئی تھی، یہ سارے معجزات دیکھے تھے تو ماننے والے تھے، لیکن انسان کی فطرت اور طبیعت ہے کہ جب اللہ اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو چاہیے یہ، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تمہارے رب کا اعلان ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرو گے میں نعمت بڑھاؤں گا، اور اگر تم شکر کرو تو کیا ہے اللہ تمہیں جو ہے پریشان کر دے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ جب اللہ نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو وہ نعمتوں میں ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت آتی چلی جاتی ہے۔ وہ دھیان، وہ وقت اور وہ محنت جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے احکام ماننے کے لیے، اس کی توجہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے، اس میں گھاٹا آنا کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی انسان کی ناکامی کی ابتدا۔ پھر وہ دنیا پہ محنت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ دنیا کو بنانے سے میرا کام بنے گا، حالانکہ یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، پوری زندگی مشقت میں گزاری اور جو ہے کیا کہتے ہیں دولت کو حاصل کرنے میں گزاری، آرام نہیں کیا، لیکن سب سے بڑے گھاٹے میں گئے۔ کون ہیں کہ جن کی یہ محنت رائے گاں گی،
آخرت اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے دین کو نہیں پہچانا، آخرت کو نہیں پہچانا، ساری صلاحیتیں دنیا میں لگا دی۔ یہ ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں عمل۔ انہیں زندگی دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، اور اس زندگی سے اس لیے کہتے ہیں دنیا میں ہمارا آنا، یہ دنیا کو آسائشوں والا بنانے کے لیے نہیں، اور اپنی صلاحیتیں دنیا کو آرام والا بنانے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اے معاذ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے، کہ جس کو حضور قسم کھا کر بتلا رہے ہیں، اے معاذ میں اللہ کا رسول، اللہ کی قسم کھا کر تمہیں کہتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا میں دین کے لیے تمہیں جدا کروں گا۔ واللہ یا معاذ انی لاحبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرتے تھے، جان چھڑکتے تھے، اور حضور کو بھی کتنی محبت تھی، لیکن ان کو بھی جدا کیا۔ کس لیے؟ انسانیت اور امت کی ہدایت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود ہیں، آپ کی مسجد نبوی بن چکی ہے، 5 نمازیں آپ پڑھا رہے ہیں، اور فجر 3 نمازوں میں قرآن کی قرات آپ کرتے ہیں زور سے، صحابہ سنتے ہیں، جمعے کا خطبہ صحابہ سنتے ہیں، اور جو وحی اترتی ہے صحابہ اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ان کو حضور کی صحبت کے لیے چنا، اور حضور سے دین لے کر ساری امت تک پہنچانے کے لیے چنا۔ صحابہ کرام جو اللہ کے راستے میں نکل گئے، ان سب چیزوں کو قربان کر کے جہاں نکل رہے ہیں، مدینے سے باہر جا رہے ہیں، اور اس نیت سے جا رہے ہیں کہ اللہ ہماری جان کو قبول کر لے۔ اللہ نے ان کے لیے گواہی دی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، لا الہ الا اللہ، اللہ سے یہ ایک عہد ہے، اللہ سے ایک پیمان ہے کہ اللہ ساری چیزوں کا یقین دل سے نکال دیا، اور ساری چیزوں کو ہم نے مخلوق مان لیا۔ الہ آپ کو مانا ہے، اور الہ وہ ہے جس کے ہر حکم کو مانا جائے، جس کے لیے جذبات اور ساری خواہشات کو قربان کیا جائے۔ اے اللہ، تو یہ اللہ سے عہد کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس عہد کو صحیح کر دکھایا کہ جب آواز لگی اللہ کے راستے میں نکلو، تو اپنی جانوں کو ہتھیلیوں میں رکھ کر میدانوں میں اتر آئے۔ تھوڑی سی تعداد ہے، ہتھیار نہ ہونے کے برابر ہیں، اور مشقت اور دین کی محنت کی وجہ سے جسم بڑے دبلے ہیں اور تھوڑے سے ہیں، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور ہم تم سے کچھ لینے نہیں آئے، تمہارے پاس تو دنیا کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہ دنیا جب سے بنی اور جب ختم ہوگی، اور اللہ نے اس میں جتنی خزانے اور نعمتیں اتاری ہیں، ہمارے نبی نے اللہ کے بتلانے پر یہ بتایا کہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ اس سے جب بھی موقع ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثباتی کو بتلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستی سے باہر نکل رہے ہیں، جسے عام طور پر ہوتا ہے کہ بستی کے باہر کوڑی اسے کہتے ہیں، ڈھیری اسے کہتے ہیں، کہ مائیں عورتیں گھر کا جھاڑو دے کر اور پھٹے پرانے کپڑے اور جو کچھ بھی ہو وہ ایک جو ہے تسلے میں ڈال کر ایک جگہ پھینک دیتے ہیں، اور ہوتے ہوتے وہ جو ہے ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب پھر چھوٹا موٹا کوئی جانور، خرگوش، مرغی مرے وہ بھی اس پر ڈال دیتے ہیں، بکری کے بچہ بھی اس پر ڈال دیتے ہیں۔ گاؤں کے باہر ہوتا ہے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بستی سے باہر نکلے، اور زبالۃ قوم، وہ ایک کوڑی پر سے گزر ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ مرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں یا کان کٹے ہوئے ہیں، اور مر کر وہ پھولنے لگا ہے، بدبو اس سے اٹھ رہی ہے۔ تو آپ گزر کر آگے نہیں چلے گئے، آپ ٹھہر گئے اور اپنے صحابہ کو متوجہ کیا اور کہا تم میں سے کون اس بات سے خوش ہوگا اور ایک کاروبار کرے گا کہ اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر مجھے دے دے اور مجھ سے یہ بکری کا بچہ لے لے۔ اب خرید لیا تو لے جائے گھر میں۔ صحابہ کرام کے چہرے پر ناگواری، یا رسول اللہ، یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے اور یہ گھٹیا نسل کا ہے، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، یہ کان کٹے ہوئے ہیں۔ جدین اسد دونوں معنی، چھوٹے ہونا کٹنے کی وجہ سے یا قدرتی طور پر چھوٹے ہونا، جیسے آج بھی بڑے بڑے کانوں والی اور وہ جو ہے گلابی رنگ کی جو نسل ہے وہ لاکھوں میں بکتی ہے۔
تو عرب تو، اور پھر بکری ایک ایسی چیز ہے اللہ نے ایسی نبیوں سے اللہ نے بکریاں چروائی، یہ اللہ کا امر چلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے، 10 سال تک بکریاں چرائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں مزدوری پر بکری چراتے تھے۔ ان کے چچا ابو طالب، اے محمد تم اب بڑے ہو گئے ہو، گھر کا خرچہ دیکھو، افراد زیادہ ہیں، یہاں بھوک اور افلاس کا جو ہے وہ دور دورہ ہے، تو تم بھی بکری۔ اللہ کے رسول بغیر جوتیوں کے اور بغیر سر پہ چادر کے مکے کے گرم پہاڑوں میں اور سورج آگ برساتے ہوئے سورج کی تپش میں آپ بکری چرایا کرتے تھے۔ اور بکری ایک ایسا جانور ہے، اسے کہتے ہیں اپنے بچوں کو بکریاں دو اور وہ بکریاں چرائیں۔ انبیاء ساری دنیا کافروں، بادشاہوں، انجینئروں اور ڈاکٹروں سے بھر جائے، ہوں کافر، تو ایک ایمان والا ان سے بہتر ہے۔ ساری دنیا ایمان والوں سے بھر جائے تو ایک صحابی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ ساری دنیا صحابہ سے بھر جائے تو ایک نبی کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ انسان کی قیمت جو ہے وہ دل کے یقین اور اعضاء کے اعمال سے ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع عن الابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ تمہیں بہت سے لوگ پراگندہ حال نظر آئیں گے، غبار آلودہ جسم، پراگندہ حال اور بال بکھرے ہوئے اور کپڑے ایسے بوسیدہ کہ مجلس والے جب دیکھیں گے وہ بھائی دروازہ بند کر لو، یہ آدمی جو ہے کہیں ہمارے اندر آ کے نہ بیٹھ جائے، تمہارے کپڑے تو ٹھیک ٹھاک ہیں، بیٹھے ہوئے بڑی حیثیت والے ہو اور یہ آ کے بیٹھ گیا، تو مدفوع عن الابواب، دروازہ بند کر کے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جو یقینی ہے اللہ، یہ اس پر یہ پراگندہ بال ہے کیوں، یہ بوسیدہ کپڑے اس کے ہے کیوں، یہ اس کا گال پچک کیوں گئے، وہ راڑ کی طرح پتلا کیوں ہو گیا، کہ اس نے سب کچھ اللہ کے دین کے لیے اپنا لگا دیا۔ تو دنیا والے تو سمجھ رہے ہیں پراگندہ حال والا ہے، پراگندہ بال والا ہے، غبار آلودہ جسم والا ہے، مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں، لیکن اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں بتا دو ایمان والوں کو دھوکے میں نہ رہیں، اگر یہ میری طرف منہ کر کے مجھے کہے اے اللہ بارش برسا دے اور بادل کا ٹکڑا نہ ہو، میں بارش برسا کے دکھا دوں گا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میدان جنگ میں ہیں، اللہ کا کلمہ لے کر نکلے ہوئے ہیں اور فتح ملتی تھی، فرمایا میدانوں میں اتر کر فتح پانے میں اتنی دیر لگتی تھی جتنا اونٹنی کے دودھ کو دوہنے والا، اونٹنی کا دودھ کھڑے ہو کر دوہا جاتا ہے، بیٹھ کر نہیں، وہ تو بھینس اور جو ہے بکری کا تو بالکل ہی بیٹھ کر اس کی ٹانگیں اپنے رانوں میں پکڑ کر، بھینس کا ویسے کرسی بیٹھ پیڑے پہ بیٹھ کر یا اکڑو بیٹھ کر، لیکن جو ہے اونٹ کا دودھ تو کھڑے ہو، اونٹنی کا دودھ کھڑے ہو کر، لیکن وہ جانور دودھ چڑھا لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے برتن کو رکھا جاتا ہے اور اس کے تھنوں کو سہلایا جاتا ہے، تو یہ جو تھوڑی سی دیر ہے اس کو عربی میں فواقہ ناقتن کہتے ہیں، کہ جیسے اگر کوئی اپنے اونٹنیوں کے باڑے میں اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہو اور اس دوران اس کو اتنا وقفہ کرنا پڑا کہ برتن رکھ کے اس کو سہلانا پڑا، فرمایا ہم جو اللہ کا کلمہ لے کر نکلتے تھے اتنی دیر میں اللہ میدانوں کو ہمارے لیے فتح کرا دیتے تھے، اور کیوں نہ کرائیں کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ کا یقین ہے اور ان کی زندگیوں میں بھی اللہ کے احکام ہیں اور نبی والی ہمدردی ہے، وہ ان دنیا والوں کی طرف ان کی دنیا کی لالچ میں نہیں آئے، ان کی دنیا سے نفع اٹھانے نہیں آئے اور ان سے لینے نہیں آئے اور خود نہیں آئے، کہتے تھے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تمہاری دنیا کی کوئی قیمت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہم تو تمہیں ناکامی والی زندگی سے نکال کر اور ذلت والی زندگی سے نکال کر، جو زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ایک ذات کے سامنے جھکانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ کی خوشامد میں لگ جاؤ، سارے انسانوں کی، ہزاروں انسانوں کی خوشامد سے اللہ تمہیں نکال دے گا۔ ایک اللہ کی خوشامد میں لگ جاؤ، ہزاروں کروڑوں انسانوں کی خوشامد کرنا کوئی یہ معمولی بات ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی طرح اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ میں جو ہوں وہ کمزور ہوں اور تم اعلیٰ ہو، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے نکالنا اور اللہ کے سامنے جھکانا، تو اس طرح بھی صحابہ کرام میدان جنگ میں ہیں، فتح نہیں ہو رہی، صحابہ نے کہا کہ
کہ دیکھو اللہ کے رسول نے، اب صحابہ اعمال کی طرف دیکھتے تھے، صحابہ اعمال کی طرف دیکھتے تھے۔ ایک قصہ آتا نا، فتح نہیں ہو رہی تھی، کیا ہوا کہ جی ہم سے وضو کے دوران مسواک کرنا بھول گیا، چھوڑ دیا۔ مسواک گئے، جنگل تھا، درختوں سے مسواکیں کاٹی اور مسواک کرنا شروع کی۔ مسواک کتنی اسلام میں کہ مسواک جو ہے منہ صاف ہوتا ہے، پاکی آتی ہے، اور مسواک کرنے سے موت کے وقت اللہ کلمہ یاد دلا دیتے ہیں، کیونکہ انسان جو کھاتا پیتا ہے ایک تو اس کے منہ سے رال نکلتی ہے، اگر رال ہم دیکھیں تو ہمیں یعنی کراہت آتی ہے، پھر اس کے جو ہے دانتوں کے بیچ میں کھانے کے ذرات ہیں اور وہ سڑ گل جاتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، اللہ تو مسواک سے نماز کی ہر وقت مسواک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے اور اکثر مسواک کرتے تھے۔ اور بھئی نماز میں تو انسان نماز پڑھتا ہے اور فرشتے اس کی قرات کو سنتے ہیں اور منہ کی بو بڑی بدبو ہوتی ہے، تو اس لیے وہی مسواک کا تو مسواک کرنے لگے۔ اسی سے روب پڑ گیا کہ مسلمان تو دانت تیز کر رہے ہیں اور کچا چبا کر کھا جائیں گے۔ تو بہرحال صحابہ کرام متفکر ہوئے اور کہا کیا بات ہے، کبھی دیکھو ایسے آدمی کو دیکھو جس کی دعا قبول ہو، اور برا ان میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع ابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، بلایا گیا اے برا، دیکھو مسلمان میدان جنگ میں ہے، تم دعا کر دو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ یہ تیرے ایمان والے بندے صحابہ تابعین تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں ہے، ان کو فتح عطا فرما اور اس کے ساتھ ساتھ برا کو شہادت عطا فرما۔ جب مسلمانوں کو فتح دے دے، فتح بھی مل جائے، غنیمت بھی مل جائے، خوشی بھی، تو یہ ایک عزت کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں جب فتوحات شروع ہوئیں، اور یہ تو ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان جب وجود میں آ گیا تو باطل والوں کو میں پنپ نہیں دیتا۔ جیسے پہلے بڑی بڑی طاقتوں کو نبیوں کی دعوت سے حق جب وجود میں آیا تو اللہ نے نمرودیت کو اڑا دیا، فرعونیت کو اڑا دیا، قارون کی قارونیت کو زمین میں دھسا دیا، قوم شعیب کی تجارت کے نقشوں کو آسمانوں سے آگ برسا کر ختم کر دیا، قوم عاد کی طاقت کو ہواؤں سے اڑا دیا، قوم نوح کی کثرت کی جو ہے بت کو اللہ نے پانی کے ذریعے ہلاک کی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو انہوں نے دعا کی، دعا کرنے سے مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اور دیکھا حضرت برا شہید ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب ان کے زمانے میں جو ہے اللہ کا پیغام لے کر جانا شروع ہوئے، حضور نے اپنی زندگی میں تبوک کا سفر کروایا، اور خالد بن ولید اور وہ جو ہے زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ کو سب سے پہلے روم کے مقابلے میں بھیجا، اور پھر اس کے بعد فتوحات شروع ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان دنیا کی آلائشوں کے ان کے پاس آنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے نبی کو پاک صاحب اٹھا لیا، اور یہ آلائشیں اب ہمارے زمانے میں آئی ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے ان کی زندگی بدلی نہیں، کہ مال آنا شروع ہو گیا، کپڑوں کی کیفیت، کھانے کی کیفیت، قربان جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ ان کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوئی کہ سونے اور چاندی کی اشرفییں، اور اشرفی سونے کی اور دراہم چاندی کے اور ہیرے جواہرات ان کے ایسے ڈھیر لگتے تھے جیسے ہماری غلہ منڈیوں میں اناج کا ڈھیر لگتا ہے، اور فوراً تقسیم ہوتے تھے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ہر ایک کا یہ کہ دنیا یہ ہمارے لیے نہیں، اس کو لگانا ہے، اور اپنے لیے معیار زندگی وہی جو حضور کے معیار زندگی نہیں بدلا۔ حضرت عمر کا کپڑا پیبندوں سے جو ہے پیبندوں سے پاک نہیں ہوا، پیبندوں کے ساتھ ہی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پیبند بھی ایسے کہ اگر جو ہے وہ کاٹن کا کپڑا ہے تو چمڑے کے یا دوسرے چیز کے پیبند ان کے جو لگے ہوئے ہیں ان کے کپڑوں پر۔ صحابہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ان کے پاس دو گونیے کہتے ہیں بوریوں کو، دراہم یا اشرفیوں سے بھری ہوئی آئیں۔ ایک اشرفی آج کل کتنے 10-20 ہزار روپے کی بنتی ہے، 80,000 اشرفی، اور خود روزے سے تھی۔ تو کیا ہوا، رکھ لو بھائی اس کو،
ٹھیک ہے کوئی مانگنے والا آئے گا دیں گے، نہیں، اپنی جو خادمہ کو بلوایا، کا طباق لاؤ اور اب بھرو اس کو، بھر بھر کر یہ فلاں مجاہد جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس کی بیوہ یتیم بچہ ہے اس گھر میں پہنچاؤ، یہ فلاں کے گھر میں پہنچاؤ، یہ فلاں کے گھر میں پہنچاؤ۔ سانس نہیں لیا، اور جب بوری دونوں ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں رہا، پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ مال چلا گیا۔ اچھا دوپہر کے بعد خود روزے سے تھی، اب احساس ہوا کہ روزہ ہے، اور وہ کوئی روزہ جو ہماری طرح سحری میں جو کھاتے ہیں ہم کہ ساری کسریں ختم کر دیتے ہیں، وہ تو پانی پر یا کھجور پر یا روٹی کے سوکھے ٹکڑوں پر جو میسر اگر آ جائے، اس پر روزہ رکھا تھا۔ تو کہنے لگے، اپنی خادمہ سے کہا، ارے کچھ ہے کوئی کھجور یا کوئی کھانے پینے کی چیز؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ تو اس خادمہ نے کہا، لو 80,000 اشرفیاں سونے کی آئی تھی، آپ نے اپنے لیے رکھی ہی نہیں، یعنی ایک تانا سا دیا۔ کہنے لگی، کیوں تانا دیتی ہو؟ مجھے اپنی ذات یاد ہی نہیں تھی، میرے سامنے تو وہ مجاہدین اور ان کے یتیم بچے اور ان کی بیوہ عورتیں تھیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی ہے، اس لیے سارا مال میں نے تقسیم کر دیا۔ تو بھئی یہ ہے یقین اور یہ ہے محنت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو یہ تو حضرات انبیاء کرام کی یہ محنت ہے۔ انبیاء کرام علم لے کر آتے تھے اور انسانوں کے لیے دستور زندگی لے کر آتے تھے، کیونکہ اللہ رب ہیں، ہوا کو چلاتے ہیں، آکسیجن ہر ایک کو پہنچاتے ہیں، اور آکسیجن جن کا نظام ہر انسان کے جسم میں، اس کو بھی اللہ چلا رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہر سانس کو اس زور سے لو کہ آکسیجن بالوں، سر کے، دماغوں کی رگوں میں بھی پہنچ جائے، ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا۔ کہتے ہیں ایک آدمی ایک منٹ میں 5 دفعہ سانس لیتا ہے اور آکسیجن کو لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر پھینکتا ہے، اور اتنے بڑا مجمع ان کا کاربن ڈائی آکسائڈ زہر ہے، اللہ فوراً اس کو اوپر لے آتے ہیں اور ان کی ناکوں میں پھر آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ تو پالنے والی ذات کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری ملی، خیال آیا بیوی بچہ کا، اے موسیٰ تمہارے سامنے کیا ہے؟ کہ ایک چٹان ہے، کہ اس پر اب اپنا عصا مارو۔ عصا مارا، ٹوٹا پتھر، پتھر کے اندر ایک اور پتھر، کہ کیا ہوا؟ کہ ایک اور پتھر، اللہ آپ کی قدرت ہے، کہ اس کو بھی عصا مارو۔ اس کو عصا مارا اتنی زور سے کہ وہ بھی ٹوٹا، کیا ہوا؟ کہ اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، کہ اس کو بھی عصا مارو۔ اس کو عصا مارا تو پھر وہ ٹوٹا، اندر ایک خول تھا، اندھیرا تھا، اور اس میں ایک جاندار کیڑا تھا، اور کیڑے کے سامنے گھاس تھا۔ اے اللہ اس کو بنایا اس اندھیری میں کس نے؟ اور اے اللہ اس کو سانس کون پہنچا رہا ہے؟ اور یہ سبز گھاس کس نے پہنچایا؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، ساری کائنات اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، ساری کائنات نماز پڑھ رہی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی عبادت اور حکم کو پورا کر رہی ہے۔ تمہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، ساری چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ تو یہ کیڑا، اے موسیٰ اس کی تسبیح کو سنو، اللہ نے اس کی بولی سنوائی، کیا کہ سبحان من یرانی، کیا ہر وقت اس کی زبان پر یہ، کیا پاک ہے وہ ذات میرا کریم رب، رب عرش عظیم، عرش پر ہوتے ہوئے مجھے اس اندھیرے میں دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، ولا یخفی علیہ مکانی، میرا گھر اس سے مخفی نہیں۔ کتنے پتھروں میں کتنی مخلوقات ہیں، زمین کے اندر کتنی مخلوقات ہیں۔ کہتے ہیں یہ چیونٹی چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ نے قرآن پاک میں مچھر کا ذکر کیا، اس میں بھی بہت حکمتیں ہیں، جی ہاں، اور اللہ نے قرآن پاک میں چیونٹی کا ذکر، ایک صورت وہ چیونٹی کی صورت، یہ اپنے گھروں میں بل بناتی ہے اور اپنی بستیاں آباد کرتی ہے۔ اور اللہ نے ایک شہد کی مکھی کو کیا اللہ نے تربیت کی ہے کہ شہد کی مکھی اپنا چھتا کہاں اوپر بناتی ہے تاکہ اڑنے والی گرد و غبار اور جو ہے میل و کچیل اس میں نہ آئے۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے شہد کا وہ خزانہ تیار کروائیں گے کہ دنیا والے جو ہے مصنوعی طور پر ویسا شہد بنا ہی نہیں سکتے۔ کہ اس کے چھتے کو دیکھو، اس کی شیشیاں دیکھو کہ 5 کونے والی شیشیاں، یہ 5 کونے والی کس نے اس کو پڑھایا؟ کون سا
کے यहाँ प्रकार कर होता है, वो कौन सा उसके पास है, कौन सा उसके पास फुटता है, वो कैसे 5 कोनों वाले बनाती है कि किसी को एक शीशी से दूसरी शीशी का मिलना कोई सुई के जो किनारा होता है उसके बराबर भी फर्क नहीं, और कैसे वो शहद कितनी जल्दी में यानी वो फूल से रस को चूसती है और एक ग़िज़ा भी खाती है जो उसकी अपनी ग़िज़ा है, वो उसी के पेट में पाखाना बनकर बीट बनकर निकल रही है, और जो अल्लाह इंसान के लिए शहद तैयार करवा रहे हैं उसी छोटी सी मशीन में वो शहद उसके पेट में जाता है, और अल्लाह ताला उसके पेट से फिर शहद बनाकर उसको निकालते हैं कि ऐसी ग़िज़ा है तुम उसको तैयार नहीं कर सकते। फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। एक सहाबी आया, या रसूल अल्लाह, मेरे भाई का पेट जो है वो ख़राब हो गया है और 10 लग गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्क़िही आसला, उसको शहद पिलाओ, अल्लाह के रसूल का फरमान। और आपने बताया कि जो है क्या कहते हैं बीमार है, पेट ख़राब है, 10 लगे हुए हैं। अब जब उसने शहद पिया तो और 10 लग गए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, मैंने अर्ज़ किया था मेरे भाई का पेट जो है 10 लगे हुए, पेट चालू है, वो तो कमज़ोर हो रहा है। आपने कहा कि जो है शहद पिलाओ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और शहद पिलाओ। फिर और शहद पिलाया, फिर और 10 लगे। फिर तीसरी मरतबा आया, ए अल्लाह के रसूल, मैं शहद पिला रहा हूँ, 10 लग रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का कलाम सच है और तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, यानी ज़ाहिरी तौर पर जो दिखला रहा है ये हकीकत के खिलाफ है। फिर और शहद पिलाया तो क्या हुआ, जितना गंदा मवाद था वो सारा निकल गया और अल्लाह ने सेहत अता फरमा दी, अल्लाह ने सेहत अता फरमा दी। तो भाई ये है, अल्लाह हज़रात अंबिया किराम इस कलमे को लेकर अपनी कौमों के पास आते थे। ये कलमा मारिफत है, कलमा तक़वा है, कलमा इखलास है। इसकी बुनियाद पर इंसान की ज़िंदगी इतनी कीमती बनती है कि एक तो अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा और मेरे बंदे के दरमियान अहद है, सब चीज़ों से यकीन हटा लिया और मुझे इलाह मान लिया, अब ये मेरे किले में दाखिल हो गया, इसकी जान भी महफूज है, इसका माल भी महफूज। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि देखो कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ़ देने से बचो, क्योंकि कलमा पढ़ने वाले को जो तकलीफ़ देगा तो अल्लाह खुद उसके मुकाबले में होंगे और पूछेंगे तुमने मेरे बंदे को तकलीफ़ क्यों दी। तो इसलिए भाई ये ज़िंदगी यकीन को तो यही बुनियाद है कि यकीन दुरुस्त होगा तो आदा के इस्तेमाल ठीक हो जाएगा। इंसान का हर बोल सातों ज़मीन और आसमान से कीमती है। इंसान का हर देखना अल्लाह के अमर के मुताबिक सातों ज़मीन और आसमान को एक तरफ रखा जाए, देखने के अजर को दूसरी तरफ रखा जाए, ये ज़्यादा है, ज़्यादा भी है, फिर हमेशा रहने वाला है कि सातों ज़मीन और आसमान ये तो फना हो जाएंगे, लेकिन नेकियों का सवाब और अजर जन्नत की नेमतों की सूरत में, जन्नत की खुशियों की सूरत में और वहाँ की इज़्ज़त की सूरत में हमेशा 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 इंसान को मिलता रहेगा। दुनिया के बनाए हुए सिक्के, एक दफ़ा जाओ बाज़ार, कोई चीज़ खरीद लो, चीज़ ले आओ, चीज़ भी बोशीदा हो गई, ख़त्म हो गई, अब दोबारा उन पैसे से ख़रीदो तो कोई देने के लिए तैयार नहीं कि इसका बदला तुम्हें एक दफ़ा मिलेगा। लेकिन कुर्बान जाएं, सुबहान अल्लाह कहना मोमिन का, फरमाया इसका अजर अल्लाह हमेशा हमेशा देते रहेंगे। इसलिए भाई अल्लाह ने हमें भेजा है इस दुनिया में और आखिरत की तैयारी के लिए कि अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को, दुनिया को आसाइशों वाला बनाना, इसके लिए खर्च मत करो। ये नादानी और जो है ये नावाक़फियत है और ये जहालत है, बल्कि इन सलाहियतों को आखिरत के बनाने के लिए खर्च करो। दुनिया में दुनिया छोटा बर्तन है, 5 किलो के बर्तन में 6 किलो क्या, एक छटांग भी ज़्यादा डालें आएगा नहीं, वो बह जाएगा। तो दुनिया में रहते हुए ख्वाहिशात हमारी पूरी हो जाएं। 7 अरब इंसान तो क्या, ये लड़ाइयाँ इसी बिना पर हो रही हैं। एक इंसान को भी पूरी दुनिया मिल जाए तो उसकी ख्वाहिशात भी एक दुनिया से पूरी नहीं होगी। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान को एक वादी सोने की बरकत दे दें, वादी किसे कहते हैं, पहाड़ों का ऐसा सिलसिला हो कि चारों तरफ पहाड़ हो और बीच में हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली हो और बहुत बस्तियाँ आबाद हो, तो ये एक प्याला है।
زمین سے لے کر سونا بھرنا شروع کریں اور پہاڑوں کی جو چوٹی ہیں وہاں تک یہ سونا بھر جائے اور ایک انسان کو دے دیا جائے تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا یہ تو تھوڑا ہے، ایک سونے کی وادی اور مل جائے۔ او اللہ کے بندے، سونا تم نے ایک چارپائی پر ہے، پہننے تم نے 2 کپڑے ہیں، رہنا ایک چھوٹی سی جگہ پر ہے، اور موت پہ ایک پھٹے میں تمہارا جو ہے غسل ہوگا، اور ایک چھوٹی سی قبر میں تم نے جانا ہے، کیوں جو ہے یہ سب چیزیں جمع کر رہے ہو؟ جیسے اس نے جب بادشاہ کو کہا نا کہ تم گندگی سے پیدا ہوئے، گندگی کا مجموعہ ہو اور کیڑے بن جاؤ گے، بادشاہ دارو قطار رویا کہ واقعی یہ لوگ دھوکے میں ہیں، تم نے مجھے پہچانا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ تو اللہ نے یہ خوبصورت کھال چڑھائی ہوئی ہے، کتنی خوبصورت، یہ خوبصورت بال دیے ہوئے، کیا خوبصورت یہ بھویں دی ہوئی ہیں اور یہ پلکیں دی ہوئی ہیں، کیا آنکھوں کے یہ ڈیلے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین وشفتین، کیا میں نے خوبصورت آنکھیں تمہاری ہر ایک انسان کی آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھیں نہ ہوں تو کروڑوں روپے دے دو، کوئی تمہیں آنکھ دے نہیں سکتا۔ تمہیں یہ خوبصورت ہونٹ نہیں دیے، اور تمہیں یہ بولنے کا بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، دلوں پر اثر ہو رہا ہے، سننے والے سن رہے ہیں، تو یہ بیان یہ بھی کس نے جو ہے عطا کیا ہے؟ اللہ۔ معافی ضمیر کو، جانوروں کو دیکھو، ایک آواز ہے ان کی بس، یہ کوا کائیں کائیں کرتا ہے، طوطا ٹیں ٹیں کرتا ہے، چڑیا چیں چیں کرتی ہیں، بس یہ ایک آواز ہم اس کی بنائی ہوئی ہے۔ اور انسان کو دیکھو، واہ جی واہ، کتنی زبانیں ہیں، کیسے الفاظ سے تعبیر کر رہا ہے، رونے والوں کو ہنسا دینا اور ہنسنے والوں کو رلا دینا، اللہ نے یہ صفت رکھی ہے۔ اس پر الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان سے شروع کیا کہ انسان کو بیان کرنے کی صفت دی، کسی اور جانور کو نہیں دی۔ تو بہرحال بھائی، یہ زندگی امانت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے ہمیں یہ دی ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ صلاحیتیں دنیا کو خوشگوار بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ نادانی ہے، بلکہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے۔ دنیا میں تو ہم نے لگانا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے ہی دیا ہے، ہماری چاہت کو پورا کرنے کے لیے، ہمارے دین پر آنے کے لیے لگا دو، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے آ جائے گا مہلت ختم، فرشتہ آ گیا، روح نکل رہی ہے، اور اس وقت چیخو گے، پکارو گے اور کہو گے اللہ ایک سانس دے دے، تو کروڑوں دنیا بھی دے تو ایک سانس نہیں ملے گا۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ ایک سانس ملے گا تو کیا کروں گا؟ فاصدق، سب کچھ صدقہ کروں گا، لگاؤں گا تیرے دین کے لیے، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں۔ اللہ فرماتا ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، بس یہ وقت تھا آخری، اب ایک سانس بھی تمہیں زیادہ نہیں ملے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم نے کیا اللہ جانتا ہے، تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یوم تری المجرمین مشفقین مما فیہ، نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو نافرمان لوگ، مجرمین تھر تھر کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے۔ کیوں؟ کہ میرا ہر دیکھنا، میرا ہر بول، ہر بات کو سننا، ہر ہاتھ کا اٹھنا لینا دینا، ہر پاؤں کا چلنا، یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ کس بنا پر تھا؟ کس کے لیے تھا؟ کس کے طریقے پر تھا؟ اسی لیے تو حضرات انبیاء کرام کو بھیجا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز اور میری جو ہے مالی عبادتیں اور میری جو ہے جانی عبادتیں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ میرا مرنا اور جینا بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ۔ اسی لیے اے اللہ جب جو ہے زندگی جب تک بہتر ہو تو ہمیں اس میں برکت عطا فرما، طاعت والی بنا، اور موت جب بہتر ہو، اذا کانت الوفات خیر لنا، جب موت میں بہتری ہو تو ہمیں وفات دے دے۔ تو بھائی ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، کہ امت ہوتے ہوئے اس کو خیر امت کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کو ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام ملا۔ نہ انبیاء ہیں، ہر نبی کا دائرہ نبوت جگہ اور زمانے اور افراد کے اعتبار سے محدود ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دائرہ نبوت وہ پوری دنیا ہے۔ تو سب سے پہلا سرمایہ یہ ایمان کا ہے۔ یہ ایمان، ایک ذرہ جو ایمان والا
اللہ گناہوں کو معاف کر دیں؟ وہ اللہ ہے، نافرمانی اس کی ہوئی تھی، اس نے معاف کر دیا، اور اس کے بندوں کے حقوق توڑے تھے، اس نے معاف کر دیا، وہ قادر مطلق ہے۔ معاف کر دیں تو ایک ذرہ ایمان کے بدلے میں دنیا سے 10 گنا بڑے رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ ایمان ایسا طاقتور ہے، کہتے ہیں کہ کیا سارے پہاڑوں کو، اس کے اسٹیل اور لوہے اور دھاتوں کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، کتنا بڑا ملبہ ہوگا، یہ کتنا سخت ملبہ ہوگا، اور جہنم کی ایک چنگاری رکھ دی جائے، اس کی ہیٹ اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کو راکھ بنا دے۔ سارے یہ سمندر جو 70% پانی ہے، کرتے ہیں اس میں جہنم کا حمیم ایک قطرہ ڈالا جائے تو سمندر ابلنے لگے، جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ زندگی اللہ نے بہت تھوڑی ہے اور بہت بڑی کمائی کے لیے دی ہے، بہت بڑی کمائی کے لیے دی ہے۔ فرمایا کہ تم ایاک والتنعم، دنیا کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہ کرنا، کیوں؟ فإن عباد اللہ لیسوا بمتناعمین، تم نے تو اپنی مرضی کو اللہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ اور پھر ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہمیں تو پوری انسانیت کی ذمہ داری دی ہے۔ پہلے نبی، رسول، ایک علاقہ، ایک زمانہ، ایک قوم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے نبی، اور حضور اللہ فرما رہے تم بہترین امت ہو کہ سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ تو یہ ایمان اور ذمہ داری اللہ نے کتنی بڑی عطا فرمائی۔ اور یہ نماز کہ دیکھیں انسان 5 دفعہ کھانا نہیں کھاتا، اور ضروری نہیں کہ 5 دفعہ پانی بھی پیے، ٹھیک ہے کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن اللہ کے گھر مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا، جہاں سے فیلنگ ہوتی ہے، اور انسان اللہ کے گھر میں آ کر اس کا ایمان 5 دفعہ نماز کے لیے مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ اور نماز کا تحفہ، جیسے کوئی خاص تحفہ اپنے دوست کو دیا جائے، اس کے لیے خاص وقت ہوتا ہے، خاص تقریب کی جاتی ہے، اپنے گھر بلا کر اس کو دیا جاتا ہے، جی ہاں، کہ یہ قیمتی ہیرا ہے، یا قیمتی یہ دولت ہے، یا قیمتی تمہیں دولت میں دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر اس امت کو یہ نماز عطا فرمائی۔ یہ انسان عبادت کے لیے ہے، اور یہ بہترین امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو 50 نمازیں دی تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ امت جو بہترین امت ہے، آپ کو ان کے لیے چنا اور ان کو آپ کے لیے چنا۔ جیسے آپ نبیوں کے سردار ہیں، اس امت کو دیے گئے، تو امتوں میں جو بہترین امت، جو نبیوں کے کام والی امت ہوتے، وہ آپ کو دی گئی۔ آپ یہ 50 نمازیں لے جائیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا کہ میری امت کو تو 50 نمازیں دی ہیں، تو بتاؤ بھائی 50 نمازیں اگر ملتی ہمیں تو کھیتوں میں ہل چلانے کا وقت ملتا، پانی دینے کا وقت ملتا، دکانیں کھول کر تجارت کرنے کا وقت ملتا، دفتروں میں بیٹھنے کا وقت ملتا۔ دفاتر کیا ہیں؟ دفاتر تو لوگوں کے جو ہے آرڈروں کو پورا کرنے کی جگہ ہے، اور نماز تو اللہ کا امر پورا کرنے کی۔ دیکھتے ہیں دفتروں میں بیٹھتے ہیں، وہ کوئی چھلانگیں نہیں مارتے، اور آسمان سے ستارے توڑ کر نہیں لاتے، اور زمین سے غاروں سے سونا نہیں نکالتے۔ ایک انسانوں کے حکم پر بیٹھے ہوئے ان کا حکم پورا کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم پلیں گے۔ بھائی تم کرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو دفتروں میں بیٹھے ہوئے لکھنا اور بات چیت کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی پہاڑوں کو کھودو، سونا نکالو، ہیرے جواہرات نکالو، زمین سے خزانے نکالو، یہ پتہ نہیں کہ ہم اپنے جیسے انسان جو بادشاہ ہیں ان کے امر کو پورا کر رہے ہیں، ان کے خزانے۔ تو جب تم اللہ کے امر کو پورا کرو گے، اللہ کتنا تمہیں عطا فرمائیں گے، اللہ کتنا عطا فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا 50 نمازیں تو یہ تمہاری امت پوری نہیں کر سکتی۔ 9 دفعہ بھیجا اور 45 نمازیں معاف ہوئی، 5 نمازیں ملی۔ اس پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت تو 2 نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی، آپ پر کی امت پر 5 نمازیں۔ کہا اے موسیٰ اب کیا شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے پاس جاؤں اور 5 میں کم کروا لوں؟ میری امت 5 نمازیں پڑھے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے جاؤ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، اور ثواب ہم 50 نمازوں کا عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دعوت کے ذریعے ایمان بھی بنانا ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جس سے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور بھائی نمازوں کے ذریعے بھی اپنی زندگی کو جو ہے زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک ایسا عمل ہے، 5 فرض نمازیں ہیں، اور نماز ایسا عمل ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک
اور دل اور دماغ کو انسان اللہ کے حکم کا پابند کر دیتا ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی پاکیزہ۔ جیسے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مسلسل ہم نے دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، آخرت کی طرف بلانا ہے، اعمال میں کامیابی بتلانی ہے، اسی طرح اپنی تربیت کے لیے نمازوں کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ نماز نہیں بنائی تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، یہ غفلت کے ساتھ اور بددلی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ویل، جہنم کا کنواں جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز سے غافل ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسا یقین بناؤ ذکر کے ذریعے اللہ کی عظمت ایسی دل میں ہو کہ تم خود اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھو، ایک وجدان ہے یہ۔ اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر رکن میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اس دھیان کے ساتھ کہ میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے۔ کلمے کے ذریعے یقینوں میں تبدیلی آئے گی، جذبات میں تبدیلی آئے گی، طریقوں میں تبدیلی آئے گی، اسی طرح نماز بھی ہماری زندگی کو بنائے گی۔ اس لیے سب سے پہلا حساب جو ہوگا نماز کا ہوگا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تھیں، کیا صحابہ کرام کی نمازیں تھیں؟ اور کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں، حتیٰ کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو، حالت جنگ میں بھی نماز پڑھو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اس مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثفان جگہ میں مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے تھا، ترتیب دیتے تھے اپنے لشکر کو۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ نماز میں حضور امام ہیں، باقی صحابہ مقتدی ہیں، اور نماز میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور پھر حضور کی خشوع خضوع والی نماز، سلام پھیرا تو کافر کہنے لگے او ہو ہم سے چوک ہو گئی۔ کہ کیا چوک ہو گئی؟ دیکھا نہیں مسلمانوں کو ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس حال میں اگر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تو کافی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ ایک تو ان کی یہ سوچ اور تدبیر ہے، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آسمانوں پر اپنے نبی اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی تدبیر ہے۔ وَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اللہ کی تدبیر سب تدبیروں پر غالب آئے گی۔ وہ کہنے لگے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان ایک ہی دفعہ نماز تھوڑی پڑھتا ہے، اور پھر حالت جنگ میں یہ تو 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، اور عصر کی نماز تو یہ ان کو اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ کیا مطلب کہ عصر کی نماز میں یہ کھڑے ہوں گے تو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ان کی تدبیر تھی۔ اللہ نے اس سے پہلے ہی حالت جنگ میں اے نبی اپنے صحابہ کو سب کو اکٹھے کر کے ایک دفعہ نماز نہ پڑھاؤ، 2 حصوں میں کر دو۔ ایک حصہ دشمن کے سامنے ہو کہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے، ایک حصہ تمہارے پیچھے ہو پھر بدل جائے۔ حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ انتظار میں تھے اور خوش تھے کہ اب عصر کی نماز میں ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن دیکھا وہاں تو نقشہ ہی بدل گیا۔ سارے حضور کے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، آدھے ان کے سامنے ہیں اور آدھے حضور کے پیچھے۔ خالد بن ولید کہنے لگے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امر لے کر آئے ہیں یہ صحیح ہے، اور ان کی آسمانوں سے مدد ہو رہی ہے۔ تو یہ حالت جنگ میں بھی نماز، یہ نماز ایک ایسی اللہ نے، جس طرح ہم نے یہ دعوت کے ذریعے ایمان کو، یقین کو بنانا ہے، اور نمازوں کے ذریعے بھی اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ 5 نمازیں تو کم سے کم، کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، عرش معلیٰ پر بلایا اور اللہ سے بات چیت ہوئی، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، بہت قریب فاصلہ۔ اور مسلمان جب اللہ سے مناجات کرنا چاہے، اس کا معراج کیا ہے؟ نماز شروع کر دے، کہ جب مسلمان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے، نمازی اور اللہ کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں، اور مسلمان نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی طرف کا جواب حمیدنی عبدی، میرے رب نے حمد بیان کی۔
یہ الرحمن الرحیم اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین، اللہ وہ جزا کے دن کے مالک ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور یہ سب الفاظ اللہ کے بتلائے ہوئے، کوئی انسان عربی فصیح شاعر ایسے الفاظ انسانوں کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اتنے مختصر اور اتنے معنی والے کوئی انسان ان الفاظ کہہ نہیں سکتا تھا۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ نماز کا وقت جو اہم وقت ہوتا ہے، اب اللہ سے کیا کہیں؟ ہم تو دنیا کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی چیزیں سناتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب کس نے تعلیم دی ہے؟ اللہ نے۔ اور یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ شعراء بادشاہ کے پاس آتے تھے اور بادشاہ کی تعریف کرتے تھے اور آسمان اور زمین کے قلابے ملاتے تھے، اور جھوٹ، میرا بادشاہ وہ تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، کہاں خوبصورت ہے اس کا؟ جی ہاں، سورج سے بھی زیادہ روشنی والا ہے، ہواؤں سے بھی زیادہ سخی ہے، جھوٹی تعریفیں کر کے بادشاہوں سے وہ انعامات لیا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کی سچی تعریف، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ ہی کی عبادت کریں گے، ہر مشکل اور پریشانی میں آپ ہی سے مدد چاہیں گے، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاملہ طے ہو گیا۔ نماز 17 رکعتیں ہوتی ہیں نمازوں کی، ہر رکعت میں انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو چیز مانگے گا میں وہ اس کو عطا کروں گا۔ تو اب کیا مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ ہی نے بتا دیا کہ سب سے اہم، سب سے بڑی اور سب سے فوری اور پہلی ضرورت تمہاری ہدایت ہے۔ جو ہدایت والا ہو گیا وہ کامیاب، جو ہدایت والا نہ ہوا، ساری دنیا کا بادشاہ بنا اور بہت عرصے تک بادشاہ رہا اور دنیا کی ہر چیز نعمت سے اس نے فائدہ اور خوشی اٹھائی، لیکن وہ ناکام ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ جس کے پاس ہدایت نہیں، ایسا آدمی جو انسانی تاریخ میں دنیا کی نعمتوں سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا، بِأَنْعَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، دنیا کی نعمتوں تو ملی لیکن آخرت کا سرمایہ، کیونکہ اس کا یقینی دنیا پر تھا، اللہ کو نہیں مانتا، موت اور آخرت کا قبر اور آخرت میں کیا ہوگا، موت کو تو مانتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن آخرت کو نہیں مانتا، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کیا ہے؟ اس لیے فرما رہا ہے ہر انسان تجارت کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ تجارت کا معنی کہ اپنی صلاحیتیں لگانا اور کچھ نفع لینا، لیکن جو لوگ یہ تجارت کرتے ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس کے لیے، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، نہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، نہ ان کی تجارت نے ان کو نفع دیا۔ کیوں؟ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، آخرت ان کو مل رہی تھی ایمان اور اعمال کی صورت میں، آخرت کو گویا انہوں نے بیچ دیا اور دنیا گھٹیا چیز انہوں نے لے لی، جسے سونے کے سکے لے کر انسان جائے گھر والوں کے لیے سودا لینے کے لیے، اور پھٹے پرانے کیچڑے اور کوڑا کبار لے آئے کہ سونے کے سکے کو وہ لایا، بچہ اس کو ملامت کرے گا۔ یہ تو دنیا کی مثال ہے، اس سے زیادہ نادانی کہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دنیا میں لگا کر ہم آخرت کو گنوا دیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، جیسے جو ہے وہ آگ جلائی اور جو ہے رات کے اندھیرے میں روشن ہو گیا اور ایک دم آگ چلی گئی، اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ تو بھائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا، علم دے کر بھیجا اور اس کلمے کی دعوت دے کر بھیجا، کلمے کی دعوت سے ایمان آیا، پھر اللہ نے علم اتارا، شریعت اتاری، اور زمانے کی خوردبین اور دوربین اللہ نے ہمیں دی۔ قرآن میں زمانے کی قسم کھا کر کہ قسم ہے زمانے کی، اور زمانے کی دوربین خوردبین تو میرے پاس سامنے ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر وہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے، تمہارے زمانے تک دیکھ لو تاریخ کے حالات کو کہ سارے انسان جو ایمان اور اعمال تواصی بالحق تواصی بالصبر کے بغیر گئے وہ گھاٹے میں گئے۔ کیا زبردست اللہ نے انسانی شرافت دی تھی، ساری کائنات کو مسخر کیا تھا، صلاحیتیں دی تھی، وہ سب صلاحیتیں ہم نے لگائی، ایمان نہ لائے دنیا کے بادشاہ بن گئے تو وہ سب گھاٹے میں ہے۔ اس سے پہلا قدم نکلنے کا اللہ کی ذات پر الا الذین آمنوا،
اور جو ایمان لائے گا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سمجھے گا کہ یہ میرے جسم کے سارے اعضاء اور یہ زندگی کی سب سے بڑی دولت اور جو آس پاس یہ نعمتیں ہیں اللہ کی امانت ہے، اور میں نے تو اس میں وہ کرنا ہے جو اللہ چاہے، کہ بھئی امانت جس کی ہو تو اس میں تصرف، امانت مالک کے اعتبار سے زندگی ہمارے پاس امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اے میرے بندے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھ سے جو عہد کیا، اتنا اونچا اپنے آپ کو بنا لیا کہ تمہارے رب نے تمہاری جان اور مال کو جنت اور رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، کتنی بڑی شرافت اور عزت کی بات ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن بھئی یہ ایمان حضرات انبیاء کرام کی دعوت سے آتا تھا، اور ایمان کے بعد اللہ کا دین اترتا تھا، اور لوگوں کے دنوں زندگیوں میں جب حق وجود میں آتا تو اللہ باطل کو مٹا دیتے۔ کتنی قوموں کو، کسی قوم کو پانی کے ذریعے ہلاک کیا، کسی قوم کو وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لشکر زمین اور آسمان میں۔ اب پانی تو ہر چیز کی زندگی، لیکن نوح علیہ السلام کے قوم کو پانی کے ذریعے، ان کی ایک بیوی جو کافر تھی وہ بھی نہ بچ سکی، ان کا ایک بیٹا جو کافر تھا وہ بھی نہ بچ سکا، کہ کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنا رہے ہیں تو لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کشتی، یہاں تو پانی کا نام و نشان نہیں، یہ صحرا یا خشک زمین پر کشتی کیا کا ایک دن آئے گا تمہیں پتہ لگے گا۔ فرمایا آسمان، ہم حکم دیں گے آسمان سے بھی پانی برسے گا اور زمین تندور سے بھی چشمے ابلیں گے، تو یہ ہمارے عذاب کی نشانی ہے۔ تو ایمان والوں کو سوار کرو، ایمان والوں کو۔ ایک ایمان والی بھی وہ سوار، 4 بیٹے تھے، ایک ان میں سے کافر۔ اللہ بہت بے نیاز ہے، نوح علیہ السلام کے گھر میں گود میں پلا، نوح علیہ السلام کی دعوت کو سن رہا ہے، نوح علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی دیکھ رہا ہے۔ بے طلب کو اللہ تعالیٰ نوازتے نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوتے، پکارے یا بنی، او میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے، دیکھ رہے ہو زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، تم میرے ساتھ ہو جاؤ، یہ نشانی ہے۔ لیکن کیا اللہ کو نہیں پہچانا تھا؟ اللہ کی ذات پر یقین نہیں کیا تھا؟ کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پانی اوپر آ رہا ہے، آپ کشتی میں سوار ہیں، میں بھی تو پہاڑ کے دامن میں ہوں، پانی جتنا اوپر ہوگا میں پہاڑ کے اوپر چڑھتا چلا جاؤں گا، اتنا اونچا پہاڑ یہ تو نہیں کہ پانی۔ لیکن اللہ بڑے قدرت والے ہیں۔ ابھی باپ سے بات ہی ہو رہی ہے، اسی میں ایک موج آئی اور اس بچے کو لیا اور تنکے کی طرح بہا دیا اور اس کی لاش سامنے آ گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام روئے۔ اللہ کی ذات بڑی سمجھ ذات ہے۔ اے اللہ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا تمہارے گھر والوں کو میں تکلیف اور عذاب نہیں پہنچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اے نوح، اس کا جب یقین ٹھیک نہیں اور اس کا جب عمل ٹھیک نہیں، اس نے ہمارے نبی نوح کی بات نہیں مانی، تو یہ تمہارے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ایمان اور اعمال سے، اور ایمان اور اعمال آتے ہیں دعوت سے، اور یہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا وظیفہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو چنا، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اور استفاء کا لفظ بھی ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو جو ہے چھانٹا ہے اور اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہ اجتباء، استفاء، اختیار جو نبیوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوا، اس امت کو امت ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو چھانٹا بھی، پسند بھی کیا اور برگزیدہ بھی بنایا، اس کو پسند کیا ہے اس کو۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت شروع کی تو جو کلمہ پڑھتا یہ اللہ کی معرفت کراتا، اللہ کو پہچان جانے کے بعد اس کی اپنی جہالت والی زندگی پر اس کو ندامت، اور پھر اس کے آس پاس لوگ یہ کتنی بڑی جہالت میں اب اس پر بات کھلتی تھی تو وہ ان کو بھی جو ہے جہالت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اب چاہے وہ ڈنڈوں سے پٹائی کریں اور چاہے کوڑے برسائیں، چاہے آگ کے انگارے پر ڈالیں، مردوں کو تکلیف دیں، عورتوں کو تکلیف دیں، ان کی تکلیف دینا تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن ان کا جہنم سے بچنا، جنت میں جانا یہ اس سے اہم ہے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت دیکھو، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، فرمایا مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی، اور مجھے جتنا ڈرایا دھمکایا گیا کسی کو نہیں کیا گیا۔ صحابہ بھی ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں،
اس لیے اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے اتارا۔ مرد بھی دعوت دے رہے ہیں، عورتیں بھی دعوت دے رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے حسین ہیں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بدیہی تھا، دیکھتے ہی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، سارا حسن سامنے آ جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ملیح تھا۔ آپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے۔ جتنا آپ کے نقش و نگار اور آپ کے رنگ کو دیکھا جائے اتنا ہی حسن آپ کا کھلتا تھا۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے حسن سے ایک دم وہ متاثر ہونے والی عورتوں نے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹا، اگر میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو وہ اپنے دلوں کو بھی کاٹ دیتی۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسین تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبی کے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت تھا، کالی بدری آسمان میں تھی، چاند کی تاریخ وہ 14ویں کا چاند تھا۔ تو ایک کبھی ایسا ہوتا کہ چاند بادلوں کے چاروں طرف دائرہ سا بن جاتا اور حضور چاند ہمیں نظر آتا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک گول گلے والا جبہ پہنا ہوا تھا اور آپ ہمارے بیچ میں تھے۔ کہتے ہم چاند کو دیکھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں 3 دفعہ دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار تھا۔ اس لیے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ کسی آنکھ نے بھی آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 25 سال کی عمر ہے، شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جاتی ہے، تو حضرت خدیجہ سے شادی سے پہلے آپ کے گھر میں تنگی تھی، فاقہ بھوک وغیرہ آتی رہتی تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی وفادار بیوی اللہ نے عطا فرمائی تو وہ تو بہت بڑی تاجرہ تھی۔ تو آپ کے یہ 15 سال ذرا راحت اور آرام میں گزرے، اسی میں اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ اور پھر یکایک اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی آپ کھڑے ہوئیے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ کو دعوت کا حکم ملا۔ اور جب دعوت کا حکم ملا تو کہا اپنے گھر سے ابتدا کیجیے۔ تو آتے ہی حضرت خدیجہ کو زملونی مجھے چادر اڑاؤ، مجھے پسینہ آ رہا ہے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، 3 دفعہ بھیجا تھا اور یہ 4 آیتیں دی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں۔ آپ نے خدیجہ سے کہا اے خدیجہ اب اعلان کرو لات اور عزا سے برات کا، خاموشی نہیں، اور لا الہ الا اللہ، کیونکہ میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اور تم سے ابتدا کر رہا ہوں دعوت کی۔ کیا خوش قسمت اور سعادت مند اور سمجھدار عورت تھی، کیوں نہ ہوتی کہ حالانکہ اپنے اللہ کے نبی سے 15 سال بڑی تھی، اللہ نے چھانٹا تھا کہ میرا نبی جب دعوت لے کر آئے گا اور ان کی قوم جو برا معاملہ کرے گی، اس میں تسلی اگر حوصلہ دے سکتی ہے تو وہ میری بندی خدیجہ دے سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی، دعوت قبول کرنے والی اور اپنا مال لگانے والی، اللہ کی پہچان ہو گئی، لا الہ الا اللہ، تجارت کی فکر بالکل چھوڑ دی اور اپنا مال لگانا شروع کیا اور غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا شروع کیا اور دعوت دینے لگی۔ کچھ ہی دنوں بعد گھر کا سارا جو کھانے پینے کی نعمتیں تھیں پوری ہو گئی اور یہاں تک نوبت آئی کہ حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ اللہ کے رسول اور خدیجہ جیسی بیوی جو آپ کے بچوں کی ماں ہیں، کائنات اس روئے زمین پر اس سے بہترین جوڑا کون سا ہوگا؟ اور اللہ کے دین کے لیے وہاں بھوک آ گئی کہ جی کیسے دین کی محنت ہے کہ بچوں کو اچھے کپڑے نہیں مل رہے، کیسے دین کی محنت ہے کہ بچوں کو اچھا کھانا نہیں مل رہا، کیسے دین کی محنت ہے کہ بچوں کو آسائشیں نہیں مل رہی۔ بھائی جب آپ انسانیت کے بچوں کے لیے فکر کر رہے ہیں تو کیا اللہ آپ کے بچوں کو ضائع کر دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک تکوینی علم ہے، آپ کے پاس نبوت والا تشریعی علم ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن خضر علیہ السلام کو تکوینی اور انتظامی امور کا علم دیا، وہ خاص اللہ کے راز ہوتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک تو کشتی کو توڑنے کا واقعہ،
پھر ایک بچے کو جو ہے مار دینے کا واقعہ، اور چلتے چلتے بھوک لگی تھی، گاؤں میں گئے تو کسی گاؤں والے نے پوچھا نہیں، اب پوچھا نہیں بھوک ہے، تو وہاں ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی اور گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور سیدھا کر دیا کہ چلو، اور یہ آخری مرتبہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اے خضر، ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کیا کہ انہوں نے مہمانی کے لیے پوچھا ہی نہیں، کہ دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اب پوچھوں تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا، بات ختم۔ وہ کشتی جو میں نے توڑی تھی، جس پر تم نے اعتراض کیا، وہ ایک غریب لوگوں کی تھی، اور بہت اچھی خوبصورت کامل کشتی تھی، اور جہاں وہ جا رہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر آنے والے کا اچھا ساز و سامان کشتی چھین لیتا تھا۔ اب ان بیچاروں کی کشتی جو روزی کمانے کا ذریعہ تھی، تو میں نے تختہ توڑ دیا، بعد میں ٹھیک کر لیں گے، تاکہ بادشاہ نہیں یہ چھوڑو، یہ تو تختہ ٹوٹا ہوا ہے، اس حکمت کے لیے۔ اور وہ بچے کو جو قتل کیا تھا، وہ بچہ ماں باپ کو اتنا محبوب تھا، اس نے بڑا ہو کر گمراہ ہونا تھا، ماں باپ کے دین کے ضائع ہونے کا ذریعہ، اس لیے میں نے اس کو مار دیا اللہ کے حکم سے، اللہ ان کو اور دیں گے۔ اور یہ جو میں نے دیوار کو سیدھا کیا ہے، یہ کانا ابوہما صالحا، ان کا سگا باپ یا ساتویں پشت تک ان کا کوئی دادا وہ نیک تھا، اور یہ اب یتیم ہو چکے تھے، بڑا ان کے سر پر کوئی نہیں تھا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اگر ابھی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا تو بستی والے لوٹ لیتے، بچوں پر مال غصب کر لیتے، تو میں نے دیوار کھڑی کر دی، اور وقت آئے گا پھر یہ نکالیں گے۔ اور اے موسیٰ، تم نے تیسری دفعہ سوال کیا، ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے تمہارے درمیان جدائی ہے، اور پھر یہ ساری تفصیل بتائی۔ تو کانا ابوہما صالحا، ہمارے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے آدمی کی نیکی سے اللہ پشتوں کو پالتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرات انبیاء کرام آتے رہے، دین کی طرف بلاتے رہے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دعوت لے کر آئے، نماز لے کر آئے۔ یہ نماز کیسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے، ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام کا قصہ لکھا ہے کہ دو صحابہ کو حضور نے سفر میں تھے اور حالت جنگ میں تھے، رات آئی پڑ گئی تو رات جو ہے وہاں پڑاؤ کیا، پہاڑی تھی اور پہاڑی کا ایک درہ تھا، اس درے سے دشمن کے آنے کا خیال، صحابہ کرام تو اتنے تھکے ہوتے تھے اور کمزوری ہوتی تھی کہ سونے میں نیند گہری آ جاتی، تو یہ سنت ہے، دو صحابہ کو پہرے پر درے پر پہاڑوں کے اوپر کھڑا کیا جہاں سے راستہ آ رہا ہے، تو وہ دونوں جمع ہوئے، کہنے لگے دیکھو ہم دونوں کو حکم ہے، دونوں جاگتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں نیند آ جائے، دونوں سو گئے تو جو ہے وہ پہرے کی ذمہ داری وہ فوت ہو جائے گی۔ کتنا اچھا مشورہ کر رہے ہیں، تو تقسیم کر لیتے ہیں، آدھا ایک جاگے دوسرا سو جائے، اور پھر دوسرے آدھے میں وہ جاگ جائے پہلا سو جائے۔ تو ایک عباد بن بشر غالب ان کا نام آتا ہے، ان کی باری آئی کہ تم سو جاؤ پہلے اور میں جو ہوں پہرا دیتا ہوں۔ اب پہرا دیتے ہوئے کھڑا ہی ہونا ہے، بتلانا ہی ہے کہ میں ہوں، اب نماز سے اچھی کوئی چیز نہیں، انہوں نے نماز شروع کر دی۔ یہ ساتھی سو رہا ہے اور وہ عباد غالب ان کا نام ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے دشمن تھے، تو ایک دشمن نے دیکھا اچھا یہ درہ ہے اور ایک آدمی پہرا دے رہا ہے، چلو ایک آدمی کو تو کام تمام کرو اور راستہ صاف کرو۔ اس نے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا اور چھوڑا، اور وہ تیر صحابی کے جسم کے اندر گھس گیا۔ پہلے حملہ کرنے کے لیے تیر ہی ہوا کرتے تھے، جنگوں میں تیر، نیزے، بھالے، تلواریں ہوا کرتی تھی، یہ ہتھیار تھے، تو ان کے جسم میں لگا، انہوں نے تیر لگا تو پکڑ کے، درد ہو رہا تھا، نکالا اور رکھ دیا ایک خفیف عمل سے، اور نماز چلتی رہی۔ اب کیونکہ اندھیرا تھا، تھوڑی تھوڑی ہیولا نظر آتا تھا، صاف بات تو پتہ نہیں لگتی تھی، اندھیرا ہے، اس زمانے کا وقت جو ہے رات کا وقت ہے، تو اس نے کہا اس کو کچھ نہیں ہوا، دوسرا تیر مارا تو وہ بھی ان کے جسم میں گھسا، اور انہیں اس کو بھی نکالا اور رکھ دیا اور نماز پڑھتے رہے۔ اس نے تیسرا تیر مارا اور تیسرا تیر بھی جسم میں گھسا، کتنے بڑے بڑے زخم ہو گئے اور خون بہنا شروع ہوا۔ انہوں نے جلدی سے نماز کو پورا کیا، اور نماز کو پورا کر کے اپنے ساتھی کو جگا، بھائی جاگ جاؤ، مجھے تو 3 تیر لگ چکے، بہت سارا خون بہہ چکا،
میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری روح نکل جائے اور تم بھی سوتے رہو اور پہرا فوت ہو جائے۔ اگر مجھے اس کا خوف نہ ہوتا تو جو صورت میں نے شروع کی تھی اس کو پورا کرنے سے پہلے میرا نماز ختم کرنے کو دل نہ چاہا۔ کیا پیاری نماز تھی، کیا اللہ سے لگاؤ تھا کہ تیر بھی لگ رہے ہیں اس کی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا جنگ میں، اور گھٹنے کے اندر، گھٹنا کتنی نازک چیز ہوتی ہے، گھٹنے کے اندر اس کی انی گھس گئی۔ اب وہ تو تھوڑی سی حرکت بھی ہو تو آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں، اور اس کو نکالنا، جیسے وہ اندر گھسا ہے، پروں والے تیر ہوتے تھے، اس کو نکالنے سے وہ اور گوشت کو کاٹتا تھا، رگوں کو کاٹتا تھا تو اور درد ہوتا تھا۔ اب عام حالت میں نکالیں تو درد کا احساس، قربان جائیں صحابہ کرام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھنی سکھائی تھی۔ جیسے حضور نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ امت نماز پڑھے گی تو حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور امت نماز کو چھوڑے گی تو حضور کی آنکھوں کو تکلیف ہوگی۔ تو کہا گیا کہ بھئی نماز میں پڑھنے دو، نماز شروع کریں گے تو بس اللہ سے رابطہ ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھی اور انہوں نے وہ تکلیف دینے والا کھینچ کر نکال دیا۔ لامحالہ اس نے رگوں کو، گوشت کو کاٹا ہوگا، کھال کو آسانی سے نکلتا تو ویسے ہی نکال دیتے، اور سلام پھیرا۔ اچھا آپ لوگ جمع ہوئے ہو، میری نماز کا انتظار کر رہے تھے، وہ تیر نکالا تم نے؟ حضرت علی ہم نے تو تیر نماز کی حالت میں نکال لیا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے تیر نکالنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اللہ ہماری نمازیں بھی ایسی بنا دے۔ تو اس نے جب ساتھی اٹھو مجھے 3 تیر لگ چکے ہیں اور خون بہہ رہا ہے، اگر میری روح نکلنے کا اور یہ پہرے داری کی ذمہ داری، فوت ہونے کا ڈرنا ہوتا تو میں صورت پوری کرنے سے پہلے تمہیں نہ اٹھاتا۔ اب جب اٹھے تو وہ کافر سمجھا اچھا یہ 102 ہو گئے، تو یہ 2 نہیں، یہ تو اور بہت سارے ہیں، وہ تو ڈر کر بھاگے، اللہ کا انتظام۔ لیکن قربان جائیں ایسی نمازیں ان کی تھی۔ تو ایمان یقین کو بھی بنانا ہے اور اپنی نمازوں کو بھی بنانا ہے، ایسی نماز جو زندگی کو پاکیزہ بنا دے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کا ایک امر روح انسان کے جسم میں ہے، اعضاء جڑے ہوئے ہیں اور سارے اعضاء کام کر رہے ہیں۔ اللہ کا دین اللہ کے اوامر کا مجموعہ ہے، اور یہ اللہ کے اوامر شعبوں کے متعلق ہیں۔ جب یہ شعبوں میں اللہ کے اوامر زندہ ہوں گے تو جسم میں روح ہونے کی وجہ سے نیک اور اچھا، اور جو اچھے دل والا سخی آدمی، اس کے جسم میں روح ہونے کی سے سارے فوائد۔ تو جب شعبوں میں اللہ کے اوامر زندہ ہوں گے تو شعبوں کے فوائد لوگوں کو پہنچیں گے۔ اور جیسے جسم سے روح نکل جانے پر سارا جسم جو ہے بدبودار بھی ہو جاتا ہے، اعضاء بھی جدا ہو جاتے ہیں، تو شعبے سے جب اللہ کے اوامر نکلتے ہیں تو پھر وہاں سے ظلم اور جناب غصب اور لڑائیاں اور دشمنیاں نکلتی ہیں۔ اس بیان کو اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے آنے دین اللہ کے اوامر کا مجموعہ، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز وذل ذلیل۔ اللہ اس دین کو ہر گھر میں پہنچا کر رہیں گے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، عمر ابن عبدالعزیز۔ اللہ کے رسول نے خواب دکھایا تھا کہ تمہیں میری امت کی بادشاہت دی جائے گی۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر ساتھ تھے، کہ یہ ایسے میری امت کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، اللہ کے رسول بتلا رہے۔ تو ہر وہ آدمی جس کو امت کی ذمہ داری ملے اس کے لیے سبق ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ معاملہ اچھا کرنا ہے، تو ایسے کرنا جیسے کہ عمر اور ابوبکر نے کیا تھا۔ تو وہ خود چچا بھی بادشاہ، سسر بھی بادشاہ، ان کی بیوی جو فاطمہ بنت عبد الملک، کتنے بادشاہ چلی آ رہی تھی، سارا کچھ مال بیت المال میں جمع کر دیا۔ اور اللہ نے ایسا امن قائم کیا کہ ان کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اللہ دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے، صحابہ ایمان والے بنے، نماز والے بنے، دین کے لیے قربانی کرنے والے بنے، تو بھیڑیوں نے ان کی بکریوں کو کھانا چھوڑ دیا، اور بھیڑیوں کا وفد آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد سے باہر تشریف لائے، وہ آ کر حضور کے قدموں میں لپٹنے لگے اور ایک آواز نکالنے لگے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی بولی سکھلائی، صحابہ کو بلایا،
جانتے ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کا رب زیادہ جانتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم جنگل کے بھیڑیوں کے وفد ہیں، قاصد اور نمائندے بن کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور بات یہ ہے اللہ نے ہماری خوراک بکریاں بنائی ہے، جب یہ انسان بگڑا ہوا تھا تو ہم ان کے بکریوں کا شکار کرتے تھے، خوب جی بھر کر کھاتے تھے، لیکن آپ کے صحابہ ایمان اور اعمال والے ہو گئے، ہماری خوراک بکریاں ہوتے ہوئے، ہم درندہ ہوتے ہوئے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان کی بکریوں پر حملہ کریں۔ تو ایمان کا اثر درندوں تک پہ ہوتا ہے، ساری کائنات پر ہوتا ہے۔ اللہ زمین کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں۔ تو کیا چاہتے ہو کہ اپنے صحابہ سے کہیں جو خوشی خوشی ہمیں بکری دے دیں گے ہم وہ کھا لیں گے؟ ہم آپ کے صحابہ کے دل کو دکھانا نہیں چاہتے، حالانکہ جانور ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں، اس کی غذا اللہ نے یہ بنائی ہے، لیکن ایسا پھر اللہ تعالیٰ اثرات اور جو ہے نتائج مرتب کرتے ہیں۔ تو صحابہ سے حضور نے فرمایا بتاؤ بھائی اپنی بکریوں کا کچھ حصہ دے دیا کرو گے؟ لیکن بکری ایسا جانور ہے، بہت پیارا جانور ہے، نبیوں نے بکری کرائی، اللہ کے رسول نے بکری کرائی، اللہ کے رسول کے گھر میں بکریاں تھیں، ان کے نام تھے، اور صحابہ کرام بکریوں سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیارا جانور ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ بکریوں کو پالیں اور ان کے حوالے کر دیں؟ یہ تو نہیں، ہاں ہم اپنے بکریوں کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یہ جو ہے طاق میں رہیں، ان کو جو مل جائے تو پھر ہمارے دل غمگین نہیں ہوں گے، او ہو میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا، بس ہم آج سے کہ بھائی یہ اس کی غذا تھی، اس کے مقدر میں تھی، ہمیں افسوس نہیں ہوگا، اس پر وہ واپس گئے۔ تو بھائی ایسا ہے یہ دین جس کے زندہ ہونے سے اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بناتے ہیں۔ تو صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ پر وحی اتر رہی ہے اور صحابہ اس وحی کو لے رہے ہیں، اس کے باوجود صحابہ یعنی 120 سفر یا 100 یا 80 تو بالاتفاق 27 میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے اور فرمایا ہر لشکر کو جو میں روانہ کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ساتھ جاؤں، لیکن میرے معذور اور جو ہے جو نکلنے کا اسباب جن کے پاس نہیں ہے، میرے صحابہ جو ٹھہر جاتے ہیں ان کی دلداری کے لیے میں رکتا ہوں، ورنہ تو میں تو ایسا ہر جماعت کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جنگ ہو اور میں اللہ کا حبیب سید المرسلین مجھے شہید کیا جائے، پھر دوبارہ زندگی مل جائے، پھر میں اپنی جان اللہ کے دین کے لیے دے دوں، پھر مجھے زندگی دی جائے اور پھر آخری کہ پھر میں اپنی جان دے دوں۔ تو بھئی کتنا بڑا دین ہے کہ اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اینقص الدین وانا حی، اللہ کے دین میں تھوڑی سی سوئی کے ناکے کے برابر کمی آ جائے اور ابوبکر اپنی جان بچائے، ایسا ہو نہیں سکتا، یا وہ کمی پوری ہو جائے گی یا اللہ ابوبکر کی گردن اللہ کے راستے میں کٹ جائے گی۔ تو بھئی ایسے صحابہ کرام نے محنت کی، حضور کے انتقال پر حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا کہ مسجد نبوی پر 3 دن ایسے آئے کہ وہاں بالغ مرد نہیں تھا جماعت کے ساتھ نماز ہو، اور حضرت ابوبکر نکلے اور جو ہے مہینہ بھر پھرے، وہ جو جیسے حضور کے آنے پر رحمتوں کی ابتدا ہوئی تھی، حضور کے پردہ فرمانے پر ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، 3 جگہوں کے علاوہ باقی لوگوں کے ایمان ڈگمگانے لگے، اور اس پر پھر حضرت ابوبکر صدیق نے 100% لوگوں کو نکالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو اتنے بہادر تھے، اے ابوبکر سب کو نہ نکالو، مدینے میں امہات المومنین ہیں، مدینے میں ہماری بچی ہیں اور ہماری عزتیں عورتیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، فرمایا کہ اگر جنگل کے درندے آ کر بھی مدینے میں خون ریزی شروع کریں تو میں نکلنے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر اس نکلنے کی برکت سے اللہ نے کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، چاروں خلفاء کا زمانہ امت کے لیے سبق ہے کہ پوری بنی ہوئی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے تو کیا کرنا ہے، جیسے آج کل یہ صدیقی دور چل رہا ہے کہ ہر مسلمان کو نکلنے پڑے گا، ہر مسلمان کو کیا کرنا پڑے گا، نکلے تو اللہ نے وہی حالت دوبارہ، اور جب دین پورا زندہ ہو جائے اب اس کو پھیلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے کہ بھئی جو دین پر چل رہے ہیں ماشاءاللہ پورے دین پر ہیں، بس کرو نہیں، دنیا کے کونے کونے میں ہم نے جانا ہے، مکے اور مدینہ کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے کہ دین موجود ہے پورا، لیکن دنیا کے کونے تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں میں نکلنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ جب اندرونی خلفشار شروع ہو جائے تو کیا کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اللہ نے تکوینی طور پر ان سے یہ کرایا کہ بھئی جب اختلافات ہو جائیں تو کس طرح، پھر حضرت علی اور حضرت معاویہ کے جو اصول ہیں اس کو اپنانا۔ یہ 4 خلفائے راشدین ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا وسیعود کما بدأ، دیکھو یہ دین کتنا اوپرا، اجنبی اور انوکھا، اور لوگ اس سے بھٹکتے تھے، اکیلے میں نے محنت کی، پھر میرے صحابہ میرے ساتھ ہوئے، پھر کتنا بڑا مجموعہ اس دین والا ہو گیا، اور دین کے لیے جان اور مال لگانا سب سے محبوب بن گیا، اور کا نیکی کا حکم کرتے رہو قبل اس کے کہ یہ دین بیگانہ ہو جائے۔ جس دن بیگانہ ہوگا تم دعا مانگو گے، میں دعا قبول نہیں کروں گا، تم مجھ سے سوال کرو گے، میں تمہارا سوال پورا نہیں کروں گا، تم اللہ دشمنوں کے خلاف مدد چاہو گے تو مدد نہیں کروں گا کہ تم نے پوری انسانیت پر دعوت کو چھوڑ کر ظلم کیا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ دعوت پر آ جاؤ۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، پھر جب اجنبی ہوگا، اوامر اور فرائض چھوڑے جائیں گے، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اللہ بعض لوگوں کو بے چینی اور بعض لوگوں کو فکر دیں گے، جیسے اس زمانے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی، اور کچھ لوگ بیگانے ہو کر پھریں گے، ان کی صبح شام ان کے ایام اللہ میدانوں میں اللہ کے راستے میں گزریں گے۔ یہ کیوں بے چین ہے کہ خود اپنے لیے تقوی والی زندگی اللہ کا دین چاہتے ہیں، ساری امت مسلمہ کو دعوت پر تقوی والی زندگی دے کر دعوت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، 7 ارب انسانیت کا مجموعہ ان کو کیسے ہدایت مل جائے یہ چاہتے ہیں، تو ان کی قربانیوں پھر اللہ ہدایت کی فضائیں بنائیں گے۔ فرمایا فطوبیٰ للغرباء، خوشخبری اور مبارکبادی ہو ان اجنبیوں اور پردیسیوں کے لیے جو بے چین ہو کر پھریں گے، بلکہ فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے میں اللہ کا رسول ایک دفعہ توبہ کی خوشخبری دیتا ہوں، بعد میں آنے والے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے اور میری شریعت کو پھیلانے کے لیے چلے تو 7 مرتبہ توبہ کی خوشخبری ان کو میں سناتا ہوں۔ اے عیسیٰ وہ امت ایسی ہوگی کہ وہ ان کا ایمان اپنے ایمان کو اتنے بڑے درجے کا بنائیں گے کہ ہر خوشی کے ملنے پر اترائیں گے نہیں اور مجھ سے غافل نہیں ہوں گے، ہر خوشی پر دل سے، زبان سے اور عمل سے میرا شکریہ ادا کریں گے، ہر ناگواری کے آنے پر گھبرائیں گے نہیں، وہ سمجھیں گے یہ ناگواری ہمارے رب کی طرف سے آئی ہے، یہ ناگواری اسی لیے جب مسلمان سے بیماری کی حالت میں ملتا ہے تو پھر اوہو تمہیں بخار ہو گیا، اوہو تم بڑی تکلیف میں ہو، ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تمہاری جسمانی بیماری تمہارے روے کو گناہوں کی نحوست اور سیاہی اور بدبو سے پاک کر رہی ہے۔ لا بأس طہور، اس بیماری کے آنے پر تمہارا جسم گناہوں کی نحوست اور بدبو سے پاک ہو رہا ہے، اور اللہ کے اس لیے مسلمان لا بأس طہور، اسی لیے عیادت اتنی بڑی چیز ہے۔ صبح کو مسلمان کی عیادت کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، شام کو عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی عیادت کرتے ہیں۔ کہ جس نے کسی غلام کو آزاد کیا ہو اور کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو، کسی نے جنازے کے پیچھے چلا ہو، دفن پر شریک ہوا ہو، تو اس کے لیے قیرات کے برابر ثواب، یعنی احد پہاڑ کے خرچ کرنے کے برابر ثواب۔ مسلمان کا حق ہے، عام حالت میں اس سے ملو جلو، حالات معلوم کرو، بیماری کی حالت میں اس کی بیمار پرسی کرو، اور انتقال کی حالت میں اس کو غسل اور کفن کا انتظام کرو، اور پھر جنازے کے پیچھے چلو، دفن کرو۔ جو جنازے کے پیچھے چلے گا 1 قیرات احد پہاڑ سونا خرچ کرنے کا ثواب، اور جو دفن میں شریک ہو جائے گا 2 قیرات 2 احد پہاڑ سونا خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، تو بھئی اللہ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے، جو پچھلی زندگی ہم نے دنیا کو بنانے میں لگائی، اور جو اللہ نے لکھا تھا اس سے 1 ذرہ ہم زیادہ نہیں حاصل کر سکے، گویا نقصان اٹھایا، اس پر ہم توبہ کریں، کیوں جو وقت پوری انسانیت کے لیے تھا اور پوری امت مسلمہ کے لیے تھا اور اپنے آپ کو دین اور دعوت پر چلانے کے لیے تھا، ہم نے دنیا کے لیے لگایا، یہی ظلم ہے۔ کتنے قیمتی میدان سے نکال کر ایک حاصل نہ ہو جانے والی چیز پر ہم نے لگایا، اس لیے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم نے ظلم کیا، اس پر معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے۔ اور ابھی اللہ کا شکر ہے زندگی کے سانس باقی ہیں، اللہ کو پتہ ہے موقع ہے
کہ اس بقیہ زندگی کے بارے میں نیت کریں، اگر ہماری فکر ہوگی تو حضور والی، ہمارا غم ہوگا تو حضور والا، اور ہم اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے تو حضور والی محنت کے لیے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اے میرے بندے، مجھ سے معاملہ کرنے کے لیے دل ہی دل میں عہد کر لو اور نیت کر لو، تمہارے دل کی نیت کے مطابق میں اپنے علم میں لکھ دوں گا کہ یہ حضور کی محنت والے ہیں۔ اور پھر تربیت کون فرمائیں گے؟ اللہ۔ اے عیسیٰ، ان کو یہ ایسی امت ہوگی، ہر خوشی پر اترائیں گے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہر تکلیف پر یہ واویلا نہیں کریں گے بلکہ صبر کریں گے۔ ولا علم لہم ولا حلم، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، اپنا حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے۔ ایسا حیران ہونے کی کوئی بات نہیں، ان کی ذمہ داری اور کام وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ اس لیے بھائی، جہاں اس محنت کو زندگی کا مقصد اور پچھلی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنا، حتیٰ کہ جو ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی وہی اللہ نے برابر کی عورتوں کو بھی دی، برابر کی عورتوں کو بھی دی۔ گھروں میں بھی یہ اعمال ہو، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت، ہر مسلمان حضور نے صحابہ کی تربیت ان اعمال کے ذریعے کی، اور حضور کی محنت کا خلاصہ یہی ہے کہ ہر مسلمان دعوت دینے والا ہو، اللہ کے اتارے ہوئے علم کو سیکھنا، علم کی فضاؤں کو عام کریں۔ مدرسے تو دین کے قلعے ہیں، وہاں تو تفصیل سے، جی ہاں، انسان یا تاجر ہوتا ہے یا زارع ہوتا ہے یا مزدور ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے یا وزیر ہوتا ہے یا بادشاہ ہوتا ہے، اور علم یہ حاصل کر رہے ہیں تو ہر ایک تک پہنچانا اس کی صورت صرف دعوت ہی ہے۔ تو اس لیے سب کے تیار ہیں انشاءاللہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ زندگی میں جو بقیہ زندگی کتنی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ہم نے نیت کر لی تو انشاءاللہ اللہ کی نظروں میں اس محنت والا بن کر ہم زندہ رہیں گے۔ تو اس کے لیے بھی اگر مجمع میں سے کوئی ساتھی ایسے کہ اب تک 4 مہینے نہیں لگے، وہ تو اپنے آپ کو 4 مہینے کے لیے پیش کریں۔ کون کھڑا ہوتا ہے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اللہ کو دکھانا؟ فرمائے بھائی، جس کے 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے لگا کر پھر ہم واپس جائیں گے۔ تھوڑی دیر کھڑے رہیں، جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ کھڑے رہیں، کوئی نیت کے بغیر نہ جائیں۔ نیت کر لیں تو اللہ کا اگلا انعام شروع ہوگا، اللہ پھر حالات میسر کریں گے اور نکلنا آسان کریں گے۔ فرمائے بھائی، فرمائے، جس کے 4 مہینے لگے 4 مہینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یقیناً جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور قرآنوں کا مجمع ہے، تو بھائی یہ نیت کریں۔ آخری ترتیب جو ہے عمر کی ہے، سالانہ 4 ماہ اللہ کے راستے میں اور 8 ماہ اپنے مقام پر۔ صرف ہاتھ کے ذریعے اشارہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اے اللہ، ہمارے جو بس میں نیت تھا وہ ہم نے کر لیا اپنے آپ کو پیش، آپ اپنی رحمت اور شان کے مطابق ہمیں قبول فرما لیں۔ تو وہ انشاءاللہ یہ 4 مہینے نقل و حرکت کے، 8 مہینے اپنے مقام پر، اور ہم نے ہر مسلمان کو ان اعمال والا بنانا ہے، اپنے گھروں کو مسجد کی شاخیں بنانا ہے کہ جو ہمارے مسجدوں میں وہی اعمال ہوں جو حضور کے زمانے میں جہاں مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے، رات کے اعمال بھی ہوں، دن کے اعمال بھی ہوں، اور گھروں کو بھی مسجد کی شاخیں بنائیں، اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی کے مطابق کریں۔ بچوں کی تربیت ماں باپ کے ذمہ ہے، اور زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ حضرت حاجر علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی بغیر جھونپڑی کے سائے کے، بغیر کپڑوں کے ڈھیر کے، بغیر کھانوں کے اقسام کے، بغیر کسی پڑوسن اور انسان اور استاد کے کیسی تربیت کی! اللہ اکبر! کہ اللہ نے قرآن میں سارا قصہ اتارا۔ حج کے لیے کیوں بلاتے ہیں کہ دیکھو یہ حج، یہاں کے بیت اللہ دیکھو، آب زمزم دیکھو، صفا اور مروہ دیکھو، ایک عورت ذات ایمان کی بنیاد پر وہ یہاں ٹھہری تو کتنا بڑا سلسلہ اللہ نے جاری فرما دیا۔ تو بھائی ہم اس اپنی صلاحیتیں لگائیں گے تو اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہر مرد عورت ہر بچہ بچی اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ گزارش ہے کہ تشکیلیں انشاءاللہ 9:30 بجے ہوں گی۔ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئیں، کارگزاری ہو چکی ہے، تشکیل نہیں ہوئی ہے، 9:30 بجے نیچے 131 نمبر اسٹون پر تشریف لے جائیں، وہاں انشاءاللہ ان کی تشکیلیں ہوں گی۔ اور جن جماعتوں نے کارگزاری نہیں سنائی، 10 بجے نیچے مشرق کی طرف جہاں کارگزاری کھل کے اجتماع تشریف لے جائیں، کارگزاری۔ بھائی ابھی جانے کا تو نہیں کہا بھائیو، اللہ کے بندو، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔
آخر میں جب مجلس ختم ہوتی ہے اس وقت اعلان، ہم اتنی دیر بیٹھے رہے، 2 منٹ اور بیٹھ جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، کتنا بڑا انعام ملے گا۔ شیطان تو دشمن ہے، شیطان تو ہمیں تو نہیں کہنا چاہیے، ہم تو چھوٹے ہیں، تو بڑوں کی طرف سے ہے۔ تشکیل کے وقت میں اٹھ کے جانا، یہ بس الفاظ میں وہ نہیں کہتا جو بڑے فرماتے تھے، خطرے کی بات۔ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ اور جن جماعتوں نے کارگزاری نہیں سنائی، 10 بجے نیچے جا کر کارگزاری سنائیں، اور کل جو جماعتیں بنی تھیں ان کے روانگی کے بعد 10 بجے سے ممبر پر ہوگی۔ ذمہ دار بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے، وقت کا اہتمام ہو، 10 بجے سے پہلے اپنی جماعتوں کو مکمل کر کے یا ممبر کے سامنے تشریف لائیں، روانگی کی بات سنیں، پھر آخر میں دعا، اس کے بعد اللہ کے راستے میں روانگی ہوگی، تو اس کا اہتمام فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ہر سال 4 مہینے والے احباب ظہر کی نماز کے بعد، جمعرات ہے، ظہر کی نماز کے بعد نیچے 146 نمبر پر تشریف لے جائیں، وہاں انشاءاللہ ان کی ہر سال 4 مہینے کی تشکیل